بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم علیک۔ ناظرین، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہیں گے۔ راہ فلاح عید اسپیشل پروگرام اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام عالم اسلام کو دیکھنے اور سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد پیش کریں گے۔ آج عید کا پہلا دن ہے، ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات ہے پروگرام راہ فلاح کے ذریعے۔ عید اسپیشل پروگرام راہ فلاح آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہم عید قرباں پر مکمل گفتگو بھی کریں گے، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں جو فلسفہ قربانی ہے اس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو بھی رہے گی۔ گفتگو کے لیے سب سے پہلے ہمارے اس پروگرام میں آج کے خاص دعوت پر آپ تشریف لائے ہیں، اور اکثر آپ لوگ یقیناً ہمارے اس پروگرام میں بھی اور کوہ نور نیوز کے مختلف پروگرامز میں ان کی زیارت کرتے رہتے ہیں۔ صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے کریمی صاحب، اور عید کی بہت مبارک پیش کریں گے آپ کو بھی۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید، اور آپ کو بھی عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم پروفیسر حسن بیگ مجددی صاحب نوجوان اسکالر ہیں، بہت خوبصورت انداز کے ساتھ آپ بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کو بھی سلام پیش کریں گے اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کریں گے۔ کوہ نور نیوز کی طرف سے اور کوہ نور نیوز کی پوری ٹیم کی جانب سے میں ایک دفعہ پھر تمام عالم اسلام کو، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عید کی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو یہ دن آج کا جو عطا کیا ہے، یہ خوبصورت دن ہے اور خوشیوں والا دن ہے، اور خوشیوں کو کس طرح ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے، کس طرح لوگوں کے ساتھ اس دن کو منانا ہے، اور بالخصوص جو عید قربان اس کو کہا جاتا ہے، جو قربانی ہے وہ صحیح معنوں میں قربانی ہے کیا، اور ہمیں کس طرح قربانی کرنی ہے، اور کس طرح اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھنا ہے، محبت کرنے والوں کو یاد رکھنا ہے، اور یہ جو قربانی کا جو گوشت ہے صحیح معنوں میں کون اس کا مستحق ہے، اس پر ہماری آج انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب سے گفتگو کا میں آغاز کروں گا۔ کریمی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا فلسفہ قربانی کیا ہے، اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ فلسفہ قربانی کیا ہے؟ در حقیقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جتنی آزمائش میں مبتلا کیا، آپ نے ہر آزمائش کو پورا کر دکھایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آپ کی یہ ساری کی ساری آزمائش کی تکمیل اللہ کو اتنی پسند آئی کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو پہلے بچپن میں سورج اور چاند سے آزمائے جاتے ہیں، لڑکپن میں آپ آتش نمرود سے آزمائے جاتے ہیں، حضرت سارہ علیہ السلام سے نکاح کے بعد اولاد نہ ہونے کی وجہ سے آزمائے جاتے ہیں، پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام سے نکاح اور بڑھاپے میں جا کے اولاد اور بچہ دینا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس کو دنیا کی سب سے غیر آباد جگہ میں چھوڑ آنا، یہ ساری آزمائشیں، پھر جناب حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے پانی کی تلاش کے لیے دوڑنا، پھر جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت بیٹا حضرت اسماعیل اپنے لڑکپن کی طرف پہنچتا ہے، ان کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کرنا، تعمیر کے بعد آپ کو 8 ذی الحج کو خواب آنا، یوم ترویہ میں خواب کے بعد پھر غور و فکر کرنا، 9 کو دوبارہ خواب آنا، پھر 10 کو اپنے بیٹے کو لے کر جو اللہ رب العزت کی بہت بڑی آزمائش تھی اس کو پورا کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جس وقت آپ قربانی کے لیے قربان گاہ پہنچتے ہیں، یہ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں پہ لازم کر دی کہ میرے پیارے ابراہیم کے مناسک کو ادا کیا جائے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام مناسک کو حجاج کرام اسی طرح مینا میں پہنچ کر ان تمام کے تمام شعار کو زندہ کرتے ہیں، اور پوری روئے زمین پر جو مسلمان ہیں، جو صاحب نصاب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سنت ابراہیمی کی تکمیل کرتے ہوئے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، پیارے آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جد انبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں اور سنتیں ہیں۔ ایک جانور جب قربان کیا جاتا ہے اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اس سے پہلے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ در حقیقت قربانی کا فلسفہ
رضائے الہی کے لیے اپنی جبین نیاز کو جھکا دینا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، بے شک میری نماز، بے شک میری قربانی، بے شک میرا مرنا جینا للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم سب کو صرف گوشت کے حصول کے لیے نہیں بلکہ رضائے الہی کے لیے سنت ابراہیمی کی تکمیل کرتے ہوئے اس طرح قربانی کرنی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے اندر اجر یہ ہے جتنے بال اس جانور کے جسم پر ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ عرض کیا اگر اون ہو تو سرکار فرماتے ہیں اللہ اون کے جو ذرات اور بال ہیں اللہ اس کے مطابق بھی قربانی کرنے والے کو اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ بہت خوبصورت کریم صاحب، یہ فلسفہ قربانی جو آپ نے بیان کیا، میں آغاز میں یہ چاہوں گا تاکہ یہ بھی رہنمائی لوگوں کی ہو جائے اور دیکھنے اور سننے والوں کی، اس کے بعد پھر جو مزید سوالات ہیں وہ انشاءاللہ اپنے باقی کے جو مہمان ہیں ان کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ فرض ہے، واجب ہے، نفل ہے، کیا ہے، اس کی تھوڑی سی آپ ذرا وضاحت کیجئے کریم صاحب۔ قربانی ہر صاحب نصاب، یعنی جو صاحب نصاب 7.5 تولے سونا 52 تولے چاندی کی ملکیت رکھتا ہو، ٹھیک ہے، زکوٰۃ میں سال گزرتی ہے، یہاں سال کا گزرنا لازم نہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے اندر سال کا گزرنا ضروری ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، یہاں جس طرح فطرانہ بندے کے پاس پیسے ہیں اس پہ لازم ہوتا ہے، ایسی ایک بندے کے پاس عید کے 3 دنوں کے اندر اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں جس سے وہ صاحب نصاب ہو جائے، اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وجوب ہے، یعنی واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو ترک کریں گے، اللہ کا حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کی نماز پڑھیے اور محبت بری قربانی دیجیے، لہذا قربانی کرنا واجب ہے، لازم ہے ہر صاحب نصاب پر، اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا اور اس پر عید کے بعد اتنے پیسے کو صدقہ کرنا واجب اور لازم ہوگا، لہذا قربانی کرنے کا ہی اجر ملتا ہے۔ ایک بندہ اتنے یا اس سے بھی زیادہ پیسے غریبوں میں بانٹ دے اس کو وہ اجر اور ثواب نہ ملے گا جو سنت ابراہیمی کی تکمیل پر ملے گا۔ مطلب اگر کچھ دن پہلے قربانی سے 1 دن پہلے، 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے کچھ پیسے اس بندے کے پاس آ گئے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، جی وہ قربانی کرے، وہ ایک جانور لے لے، اتنے پیسے نہیں ہے تو کسی جانور میں حصہ ملا لے، جیسے ایک بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے فریضہ کو ادا کرنے کے لیے ضرور قربانی کرے گا۔ بعض احباب سے ہم نے پوچھا آپ قربانی کیوں نہیں کرتے، کہتے جی ہمارے گھر میں گوشت ہی کوئی نہیں کھاتا، تو قربانی تو گوشت کے لیے ہے ہی نہیں ہے، اگر یہ نیت ہوگی تو قربانی تو ہونی نہیں ہے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس حوالے سے بھی نہیں ہے کہ ہمارے گھر کوئی نہیں کھاتا، آپ ان غریبوں کو دیں، آپ مستحق لوگوں تک پہنچائیں جو پورا سال اس گوشت کو دیکھتے نہیں ہیں۔ جی بالکل، یعنی اس کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمیں گوشت موافق نہیں ہے یا ہم نے گوشت کھانا نہیں ہے تو گوشت کا مقصود ہی نہیں ہے، اصل مقصود تو اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے، یہ بالطبع گوشت بھی حاصل ہو جاتا ہے، پھر اس کو آپ غربا میں تقسیم کرتے ہیں، اس کا آگے پورا طریقہ ہے جو شریعت نے ذکر کیا، ہم ڈسکس کریں گے۔ تو بہرحال قربانی مقصد رضا الہی ہے، اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے قربانی کی جاتی ہے۔ اس کے پیش نظر نہ تو ہمیں یہ چیزیں رکھنی چاہیے کہ گوشت کیا ہے، نہ یہ رکھنی چاہیے کہ ہمیں اس سے محلے میں، علاقے میں، رشتہ داروں میں کس طرح عزت کے ساتھ پکارا جائے گا، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، یہ نامی گرامی ہونا یہ بعد میں ہے، نہ ریاکاری نہ دکھلاوا، صرف اللہ کی رضا اور رب کی رضا کے لیے جو عمل کیا جائے وہ بندے کی حیثیت کے مطابق اگر سے تھوڑا اور چھوٹا بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ یقیناً اپنی بارگاہ میں قبولیت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ ادھار لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ اگر ایک بندہ کاروباری ہے، اس کا پیسہ بازار میں آنا جانا لگا رہتا ہے اور اس کو پتا ہے میرے بازار میں 2 لاکھ روپیہ پھنسے ہوئے ہیں، ملے نہیں، تو اب اس کے بعد اس وقت پیسے نہیں ہیں تو وہ کسی سے 50,000 لاکھ روپیہ قرضہ اٹھاتا ہے اور قربانی دے دیتا ہے، اس کو پتا ہے کہ اگلے مہینے یہ پیسے مجھے ملنے ہی ملنے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ قرضہ اٹھا سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر وہ قرضہ اٹھائے اور اس کا کوئی ایسا کاروباری سیٹ اپ نہیں ہے، پھر وہ قرضہ اتارنے میں لگا رہے، پھر اس صورت میں اس کو قربانی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے پاس نصاب جتنے پیسے ہی نہیں ہیں وہ قرضہ اٹھائے گا کہ جو کاروباری لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں لیکن فی الوقت اب ہاتھ میں موجود نہیں ہے، مختلف جگہوں پر کاروبار میں پھنسے ہیں، تو وہ قرضہ اٹھا کر قربانی کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے کریمی صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب آپ کی طرف آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی کریمی صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک سوال جو ہے وہ اٹھایا اور اس کا ہنٹ جو انہوں نے دیا، میں اس اشارے کی طرف آنا چاہوں گا۔ عید الاضحیٰ پر جو لوگ قربانی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ اس رقم کو مطلب کسی مسلمان گھرانے کی مدد کر
دیتے ہیں, کسی کی ہیلپ کر دیتے ہیں, کسی کی شادی کروا دیتے ہیں, یا کسی کو جو سیلاب زدگان کے جو علاقے ایسے جہاں پر یہ موقع آ جاتا ہے اور وہاں ان لوگوں کی خدمت کر دیتے ہیں, تو ان کا یہ عمل کیسے آپ دیکھتے ہیں اور قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی میں اس کا کیا جواب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ قربانی کے اس دن میں خون بہانے سے بڑھ کے اللہ رب العزت کے ہاں اور کوئی عمل زیادہ بہتر نہیں ہوگا, اللہ کو پسندیدہ نہیں ہوگا. جی, گویا کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں, جو تعلیمات ہیں, وہ یہ ہیں کہ سب سے زیادہ جو بڑا نیکی کا کام ہے, جو اللہ رب العزت کو پسندیدہ عمل ہے, وہ خون بہانا ہے. اب خون بہانے کے بدلے میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی رشتہ دار غریب ہے, کسی کی بیٹی کی شادی عین موقع کے اوپر ہے, یا کوئی مریض ہے, اس کی ہم ویسے مدد کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں, لیکن قربانی کا جو حصہ ہم نے ڈالنا ہے, جو ہم نے قربانی کی نیت کی ہے, ہم وہ رقم اس کو نہیں دے سکتے. وہ خیرات کے طور پہ, زکوٰۃ کے طور پہ, صدقات کے طور پہ ہم کسی بھی صورت میں اس کی مدد تو کر سکتے ہیں. ظاہر ہے انسانی خدمت کا تقاضا ہے اور یہ مسلمانوں کا بنیادی فریضہ ہے, اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کے ساتھ قربانی کو بھی وہ ترک نہیں کر سکتا. اور اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ترین عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے. اس لیے اگر وہ یہ کہے کہ میں نے قربانی کا جو حصہ تھا, جو قربانی کی رقم مختص کی تھی اپنے پاس, فلاں غریب کو دے دی, مسکین کو دے دی, یا کسی اور کام کے لیے میں نے رقم دے دی, تو یہ جائز نہیں ہوگا. وہ خون بہائے گا, ہاں اس کی کھال دے دیتا ہے, اس کے گوشت کسی کو دے دیتا ہے, کسی غریب کو دے دیتا ہے, کسی مریض کو دے دیتا ہے, اور کوئی ایسا مستحق ہے کہ جس کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو اس کے گھر میں وہ تو الگ چیز ہے, وہ چیزیں پہنچا دیتا ہے, الگ چیز ہے بالکل. مطلب لیکن جو اس نے جو قربانی کی نیت کے پیسے رکھے ہیں وہ اس کی قربانی, وہ کسی کو بالکل وہ قربانی کرے گا, اور قربانی کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ وہ پیسے نہیں لگیں گے, اس کو اس کا اجر و ثواب نہیں ملے گا. اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ترین جو عمل ہے, جو فعل ہے, وہ خون بہانا ہے. تو یہ واضح طور پہ جو احکامات ہیں اس سے روگردانی نہیں کی جا سکتی, اور صدقہ اور خیرات کے طور پہ دوسروں کی مدد کر سکتا ہے. اور اس وقت ہمارے ہاں کچھ NGOs ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں مغالطہ ڈال رہی ہیں خدمت خلق کے نام پہ, کہیں انسانی ہمدردی کے نام پہ, تو وہ گمراہ کرنے کی ہر وقت کوشش کرتی ہیں. جو ہی قربانی کا وقت قریب آتا ہے تو وہ اپنی اس طرح کی فکر کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف ذرائع کو استعمال کرتی ہیں, اور لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہاں جو مشرقی ہمارا ماحول ہے, یہ علماء اور مفتیان کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی رائے کا احترام بھی کرتے ہیں. وہ یقیناً وہ چینلز ہوں, ٹی وی چینلز ہوں, اخبارات ہوں, مساجد ہوں, مدارس ہوں, ان کے ساتھ اپنا رابطہ کر کے اپنی جو دینی کلیئرٹی ہے اس کو واضح کرتے ہیں, اور اس میں کوئی ابہام ہو تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ادارہ ایسی کوشش بھی کر رہا ہو تو ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مفتیان, علماء اور صاحب علم جو دینی لوگ ہیں ان سے ضرور مشورہ لیں. بالکل آپ نے بہت خوبصورت بات کہی ہے, اور اس طرح کی اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو میں نے خود بھی دیکھی ہیں. میں ابھی انشاءاللہ کریمی صاحب سے بھی اور آپ سے بھی ڈسکس کروں گا. پروفیسر حسن بیگ مجددی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. پروفیسر صاحب, عید قرباں ہے اور یقیناً جو ہے وہ پوری دنیا میں یہ فریضہ لوگ جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں. قربانی صرف قربانی کی حد تک ہے, گوشت کی حد تک ہے, یا ایک مسلمان ہونے کے جو بندہ دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی انا کی بھی قربانی دے رہا ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں کہ قربانی جو ہے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 الفاظ کو استعمال کیا ہے, 3 صیغے موسیقی, نہر و قربان. اب قربانی جو ہے یہ قرب سے مشتق ہے, اس کے برعکس دوری ہے, یعنی کہ بگ گیپ ہے ایک قرب اور دوری کے درمیان. مثال کے طور پر جس طرح کہ قرآن پاک کے لیے قرات کا لفظ جو ہے استعمال کیا جس کا مطلب ہے پڑھنا, لیکن قرات جو ہے قرآن جو ہے اس کو تواتر پڑھنے کے طور پر کہا گیا ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے ایک خاص معاملہ لینا چاہ رہا ہے, اس سے ایک خاص ربط ہے. یعنی قربانی سے نہ کہ پہلے صاحب دانشور جو ہیں یہ فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خون بہا کو پسند فرماتا ہے, تو قربانی کا میکانزم رکھا ہی اسی چیز کے لیے گیا ہے کہ قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کی جائے. اب قربانی جو ہے یہ نمود و نمائش, جانوروں کی دیکھ بھال, پیسے کا اتار چڑھاؤ دکھانے کے لیے نہیں ہے. یہ قربانی جو ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے. ایک کم تر نحیف و کمزور آدمی ہے, وہ اپنی بساط کے مطابق ایک جانور خریدتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہے, اور وہ محض اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ قربانی صرف محض اللہ کی رضا کے لیے ہے. یہ نمود و نمائش, ریاکاری ہے, دکھاوے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے ہاں اس کا قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے.
اس کا تقویٰ پہنچتا ہے. بالکل تو دیکھنے والی یہ چیز ہے کہ وہ کس خوشی سے، کس رغبت سے، کس رضا سے جو ہے وہ معاملہ کر رہا ہے. جب آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی حاجت؟ تو فرمایا نہیں مجھے کوئی نہیں ہے. فرمایا کوئی خواہش ہو؟ تو فرمایا آگ کو میں بجھا دوں. فرمایا نہیں، جس نے اس ابتلا میں مجھے مبتلا کیا ہے وہ بہتر جانتا ہے. یعنی کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر مقام رضا میں تھے. یعنی قربانی کا یہ پتہ چلا کہ قربانی مقام رضا میں سے ادا کی جائے گی. جو شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل پیرا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرے گا. وہ قربانی کو محض اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرے گا. وہاں پر اپنے نفس کی خواہش کو بھی قربان کرے گا، اپنی انا کو بھی قربان کرے گا، اپنے تکبر، غرور، رونت کو بھی قربان کرے گا. وہ اس لیے قربان کرے گا کہ صرف حاکمیت جو اقتدار ہے وہ اللہ کا ہی ہے. ہم اس کے جو ہیں حکم ماننے والے ہیں، وہ ہمارا حاکم ہے. یہاں پر برعکس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گوشت وغیرہ قربانی ہو جاتی ہے تو ہم کسی کو تقسیم نہیں کرتے، ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں. فقہاء نے اگر یہ فرمایا ہے کہ سارے کا سارا قربانی کا گوشت رکھا جا سکتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس گوشت کو غریبوں تک دیا جائے، اس گوشت کو رشتہ داروں تک دیا جائے، تاکہ ایک میل ملاپ، ایک حقوق العباد، ایک تعلق داری، ایک اخوت، ایک بھائی چارے کا تعلق جو ہے اس کو استوار کیا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس قربانی سے جو ہے ہم کئی طرح کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو ہم اجاگر کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کی قربانی ہوگی تو ہی پھر آپ کی یہ بھی قربانی ہوگی. مزید انشاءاللہ گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین، عید اسپیشل راہ فلاح آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں. وقفہ ہم یہاں پر لینا، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک دفعہ پھر راہ فلاح عید اسپیشل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ہماری گفتگو جاری ہے اور صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب آپ یہ فرمائیے گا، ایک بہت عرصے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو عید قربان ہے، جو قربانی ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ اس کو خاص طور پر ٹرینڈ بنا دیا گیا ہے. اس ایونٹ کو مطلب دکھلاوا اس چیز میں ہم لوگوں کو نظر آتا ہے. اگر کسی نے قربانی لے لی ہے تو اگلا بندہ یا سامنے والا یا رہنے والا یا بڑا بھائی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ قربانی میں جو ہے وہ پیسے خرچ کروں گا، لیکن اس میں وہ دکھلاوا ہوتا ہے. تو اس دونوں چیزوں میں، اور پھر جب دکھلاوا اندر آ جاتا ہے بات میں یا کسی کام میں، تو پھر اس کی نیت بھی یقیناً جو ہے وہ بدل جاتی ہے. اس حوالے سے کیا حکم ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ اگر کوئی شخص کہتا ہے بھی اگر یہ میرا بھائی یا میرا ہمسایہ یا ساتھی اگر وہ ایک قربانی کر رہا ہے، میں 2 کروں یا 4 کروں، نیت رضا الہی ہے اور نیکی میں سبقت لے جانے کے لیے، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو آسن عمل ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے ارادے میں، اس کی نیت میں دکھلاوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کے حوالے سے شرک کا ذکر کیا کہ مجھے اپنی امت پہ شرک کا خوف ہے، تو فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میری امت کا شرک یہ نہیں ہے کہ لوگ سورج چاند اور بتوں کو پوجیں گے، میری امت کا شرک یہ ہوگا کہ لوگ ریاکاری اور دکھلاوے کے کاموں میں مبتلا ہو جائیں. اللہ. تو اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک سے تعبیر کیا ہے. لہذا ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے کہ محض آپ دکھلاوے کے لیے یا ہمسائے پر برتری حاصل کرنے کے لیے یا فیملی میں یا ریلیٹیو کے سامنے یا بھائیوں کے سامنے اظہار تفاخر کے لیے آپ شان کو برقرار رکھنے کے لیے، یہ مناسب نہیں جو بنائی رکھی ہے. جی، یہ شان و شوکت مناسب نہیں. اللہ کی رضا پیش نظر ہو، پھر آپ جتنے بھی جانور کریں. بالکل. اور چونکہ اس کے اندر بعد اب آپ کہتے ہیں جی ہم نے پچھلے سال والدہ کی قربانی کی تھی، اس سال والد کی کر رہے ہیں، اگلے سال میں اپنی کروں گا. بالکل. یہ نہیں ہوتا. اس میں بندہ پہلے اپنی قربانی کرے، پھر اس کے بعد اپنے والد والدہ اور جس کی چاہے کر سکتا ہے. بالکل. یعنی ایک بندے پر جب قربانی واجب ہے، خود میں کریمی صاحب یہاں پر آپ کی بات کاٹوں گا، معذرت. یہ میں چاہوں گا کہ آپ اس کو تھوڑا ذرا وضاحت جو ہے اس کی تفصیل سے کر دیں. مطلب یہ جو آپ نے کہا کہ اپنی پہلے قربانی بنتی ہے، وہ اپنی کرے گا، پھر اگر کرنا چاہتا ہے تو والد کی یا والدہ کی. یہ ذرا تھوڑی سی، یعنی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ غلط فہمی ہے. مجھے ایک بندے نے کہا جی میں تو سالہ سال ایسے ہی کر رہا ہوں. جی. وہ کیا کرتے جی میں نے پہلے اپنے دادا جی کی، اس کے اگلے سال دادی کی، پھر اس کے بعد والدہ کی، پھر والد کی. تو میں نے کہا آپ کی کدھر ہے؟ جی میں نے تو اپنی کبھی کی نہیں، میں تو والدہ کی کر رہا ہوں. تو پہلے اپنا واجب ادا ہوگا. پہلے اپنی ہے نا. ٹھیک ہے. یہ تو ایسی ہے جو بندہ کہ ظہر کی نماز میں نے والد صاحب کی پڑھ دی اور عصر کی میں نے والدہ کی پڑھ لی، مغرب کی میں دادا کی پڑھوں گا. تو یہ نہیں ہے. پہلے آپ اپنی مغرب کی نماز پڑھیں، پھر جتنے چاہیں نفل پڑھتے جائیں، اس کا ثواب اپنی والدہ کو بھیجتے جائیں. بالکل ٹھیک. ایسے ہی پہلے قربانی کا وجوب اپنا ہے. آپ صاحب نصاب ہیں،
آپ اپنی قربانی کریں گے، بالفرض آپ ایک گائے لائے ہیں، 7 حصے ہیں، آپ نے اس میں اپنا حصہ کیا، ایک بیوی کا حصہ کیا، آپ ایک اپنے بھائی کا حصہ کر رہے ہیں، باقی 4 حصے بچ گئے، آپ نے کہا جی ایک والدہ کا، ایک والد کا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا، ایک سرکار کی امت کا، بالکل ایسے آپ 7 ڈیوائیڈ کر دیں، نیت کرنا لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ 2 لوگ مل کے لاتے ہیں اور 2 بھائی ہیں، وہ لے کے آگے گائے کے 3 حصے تو ہو گئے، اب وہ کہتے ہیں 7واں حصہ آدھا کریں، نہیں، اس میں ایک بھائی 4 کرے گا اور ایک 3 حصے، اچھا، وہ 4 والا 4 کے اوپر کہے گا کہ یہ ایک میرا، ایک میری بیوی کا، ایک میرے والد کا، تقسیم کر لے وہ جو بھی بنتا ہے، ایسے 4، اور دوسرا 3 کے بارے میں کہے گا کہ میرا، ایک میری والدہ کا، یا ایک میرے بیوی کا اور میرے بچے کا۔ اس طرح ایک کو اسپیسیفک کرنا ضروری ہے، بالکل ٹھیک، گائے ہو بڑا اس میں، اور اس طرح جانور چھوٹا ہے، مثلا ایک بندے کے ماں طاقت اتنی ہے کہ صرف وہ اپنی قربانی کر سکتا ہے، وہ ایک بکرا لے کے آیا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے بیٹے کی ہے، یا یہ میری والدہ کی ہے، یا میرے والد کی ہے، بلکہ وہ اپنی قربانی کرے گا، اس کے بعد دعا میں کہے گا کہ یا اللہ یہ جو گوشت ہے اس کا ثواب میری والدہ، والد کو، دادا دادی کو، جس کو چاہے پہنچا۔ بالکل ٹھیک، یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے کرتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اپنی طرف سے، ایک سرکار اپنی پوری امت کی طرف سے کرتے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس پہ دعا سنن نبی داؤد میں موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہم تقبل منی ومن امت محمد و آل محمد، یا اللہ یہ میری طرف سے قبول فرما، میری آل کی طرف سے قبول فرما، اور میری پوری امت کی طرف سے قبول فرما۔ بہت خوبصورت۔ تو اسی طرح جس طرح سرکار نے اپنی امت کو یاد رکھا، امت بھی چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے اور ان کے حصے کی قربانی کرے۔ لہذا پہلے اپنی قربانی کرنی ہے، پہلے جو اپنی بنتی ہے، پھر جو اپنی بنتی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے دوسروں کی کرنی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا، بعض اب آپ کہتے ہیں جب تک قربانی نہیں ہوگی ہم نے کچھ کھانا ہی نہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، گوشت سے وہ اکثر کہتے ہیں ہمیں گوشت افطاری کرنی ہے، حالانکہ افطاری کا کنسپٹ ہی نہیں ہے۔ پورے سال میں 5 دن روزے رکھنا حرام ہے، منع ہے، جن میں 10 11 12 13 اور ایک چھوٹی عید کا دن ہے، تو یہ 4 دن تو روزے نہیں رکھ سکتے آپ، اس لیے یہ ذہن میں رکھیں یہ ایک مستحب اور سنت عمل ہے کہ آپ بغیر کھائے پیے جائیں عید پڑھ کے آئیں، اگر آسانی سے کسائی میسر ہو آتے ہی وہ ذبح کر دے آپ اس کے گوشت سے کھائیں، یہ اچھا عمل ہے۔ اگر آپ کو کسائی میسر نہیں، گوشت آپ کا نہیں بن رہا، جو چیز گھر میں بنی ہے میٹھی کھا لیں، عید کا یہی مقصد ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے قربانی کرنی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب یہ فرمائیے گا، میں کریمی صاحب کی بات کو ہی مزید آگے بڑھاؤں گا، اگر ایک بندہ صاحب استطاعت ہے، اگر وہ اس کا جو بھی قربانی بنتی ہے وہ اپنی قربانی مناسب پیسوں میں کر رہا ہے، لیکن کیا یہ ضروری تو نہیں ہے جو آج کل ہم دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ 15 لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے، 20 لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے، 25 لاکھ کی قربانی ہو رہی ہے، کیا اس بندے کی 1 لاکھ کی قربانی مطلب وہ اللہ کے حضور وہ اتنی جو ہے وہ مطلب مانت کے حد تک نہیں سمجھی جاتی؟ کیا وہ 1 لاکھ کی قربانی کرتا ہے یا 1.5 لاکھ کی کرتا ہے، 2 لاکھ کی کرتا ہے، 20 لاکھ 25 لاکھ 30 لاکھ یہ بہت ضروری ہے؟ کیا وہ باقی کے جو پیسے ہیں وہ غریبوں میں تقسیم نہیں کیے جا سکتے؟ جی بالکل، اصل میں اس کی نیت پہ ڈیپینڈ ہے اور اس کے جو وسائل ہیں وہ کتنے ہیں۔ اگر اس کے وسائل اور اتنے ہیں کہ وہ 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ کی قربانی کر سکتا ہے جی، اور رب کی رضا اور رب کی خوشنودی اور تقوی اس کے پیش نظر ہے، پھر تو وہ کرے۔ اگر وہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے کہ محلے میں میرا نام ہو، لوگ کہیں کہ اس نے اتنی بڑی قربانی کیا، اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، یا اپنا نام بڑا کرنا چاہتا ہے، یا اپنی خواہشات اپنے خاندان میں گرد و نواح میں عزت اس کے پیش نظر ہے، جی، تو وہ پھر اس کی جو بنیادی مقصد ہے، جو بنیادی فلسفہ قربانی کا وہ زائل ہو جاتا ہے۔ بالکل، میرے اصل میں سوال کا مقصد یہ تھا کہ جو اتنا اس قدر مالدار کوئی ہے اس کی قربانی تو لاکھ روپے میں بھی ہو رہی ہے نا؟ جو صاحب نصاب، دیکھیں صاحب نصاب جو ہو جاتا ہے، ایک انسان ہے وہ اربوں پتی ہے، جی جی، اور ایک کروڑوں پتی ہے، ایک لاکھوں پتی ہے۔ جو اربوں پتی ہے جس طرح کا وہ صاحب نصاب تو ہو گیا، بڑا مختصر سا نصاب ہے، جی جی، لیکن اب وہ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی قوت اور طاقت کے مطابق قربانی کرے گا۔ اگر وہ 10 لاکھ کی قربانی کرتا ہے تو کرے، اپنے رب کو خوش کرنا ہے، ظاہر ہے اپنے مال میں سے، اربوں میں سے لاکھوں روپے نکالتے ہوئے اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک شخص لاکھوں پتی ہے تو وہ چند ہزار کی قربانی کرتا ہے تو وہ بھی بڑی مشکل سے وہ نکالتا ہے، تو وہ اس کی استطاعت اور طاقت ہی اتنی ہے، تو جو جس کی طاقت ہے اس کے مطابق وہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اس کی بارگاہ میں قربان کرتا ہے، تو رب بھی اس کا اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے واضح طور پہ فرما دیا کہ اللہ رب العزت کو آپ کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے،
اللہ رب العزت کو صرف تقوی چاہیے، اور وہ تقوی اور تمہاری نیت جو ہے وہ صالح چاہیے. اگر اس کے اندر نیت میں کھوٹ آ جائے گا، کمی آ جائے گی، اور اس میں کلیئرٹی نہیں ہوگی، اور وہ اس طرح کا تقوی نہیں ہوگا جس طرح کا رب چاہتا ہے، تو رب نے فرمایا کہ وہ چاہے تم لاکھوں کا بھی جانور اس کی بارگاہ میں قربان کرو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیے نا، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ گوشت ہوگا اتنا ہی بڑا فائدہ ہوگا اور اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا. تو دیکھیے جب ہم اس کی تقسیم کو دیکھتے ہیں، گوشت کی تقسیم کو، یہاں پر جب خریداری کرنے جائیں تو پھر گوشت زیادہ پہلے دیکھا، ہاں جی، یہ پہلے دیکھا جاتا ہے کتنا گوشت ہے، کس قدر گوشت ہے. بالکل. اس میں یہ ہے کہ جب ہم صدقہ دیتے ہیں تو صدقے میں یہ ہے کہ ترجیح ہے کہ آپ سارے کا سارا رب کی بارگاہ میں قربان کر دیں، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھیں. اصل وہی آپ کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا جو زیادہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا ہوگا، لوگوں کو تقسیم کیا ہوگا. لیکن قربانی میں دیکھیں اس کے بالکل برعکس ہے کہ قربانی میں 3 حصے ہوں گے. ایک وہ اپنے پاس رکھے گا، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک قربا اور مساکین کے لیے. لیکن اگر وہ زیادہ ضرورت مند ہے، اس کا اہل و عیال زیادہ ہے، تو وہ اپنے گھر میں 2 حصے بھی رکھ سکتا ہے. اگر اس سے بھی اس کا گزارا نہیں ہوتا، مطلب اس کو نظر آ رہا ہے کہ 3 حصے بھی اپنے گھر میں رکھ سکتا ہے، سارا جانور اپنے گھر میں بھی رکھ سکتا ہے. تو گویا کہ یہ جو گوشت کی تقسیم ہے، یہ قرآن کا جو قربانی کا فلسفہ ہے، ہمیں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کی غرض یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں جو بنیادی مقصد ہے قربانی کا، وہ آپ کی نیک نیت اور رب کی رضا ہونی چاہیے. اور رب کی رضا کے بعد چاہے آپ سارا جانور اپنے گھر میں رکھ دیں، اگر آپ ضرورت مند ہیں. یہ نہیں کہ لوگ آج قربانی کر رہے ہیں اور وہ آج ہماری یہ گفتگو سن کے اپنے فریجوں کے اندر اپنی قربانی کے گوشت کو سٹور کر لیں. نہیں، اس ضرورت مند کے لیے. لوگ تو نئے فریزر خرید لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں جی، دیکھیں جو ضرورت مند ہے، جس کے اولاد زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، گھر کے افراد زیادہ ہیں، کہ قربانی کے ایک حصے سے ان کے گھر میں گزارا نہیں ہوتا تو وہ 2 حصے بھی رکھ سکتا ہے. اگر 2 سے نہیں گزارا ہوتا تو 3 حصے بھی رکھ لے تو کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ ضرورت مند کے لیے ہے. بہتر یہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ حصہ وہ غربا کو دے. اللہ کی رضا کی خاطر دے رہا ہے تو اللہ کے بندوں کو دے گا. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ صدقہ یا خیرات کرتا ہے، وہ سب سے پہلے رب کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو فقیر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جاتا ہے. تو اس لیے جب رب کے ہاتھ میں ہم کوئی مال دیتے ہیں تو وہ مال اچھا دیں، بہتر دیں اور زیادہ دیں. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. عید کی جو نماز ہے اس کا اور جو عید قربان ہے، مطلب قربانی کرنا ہے، یہ ان دونوں کا آپس میں کس قدر جو ہے وہ اٹیچمنٹ ہے؟ مطلب قربانی کیا نماز سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے؟ اس کی تھوڑی سی آپ ذرا وضاحت فرمائیں. قربانی کا جو ٹائم ہے وہ تو فجر کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد قربانی کر سکتے ہیں. لیکن شریعت مطہرہ نے جو قانون و ضوابط بتائے ہیں، یعنی دیکھیں جب ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اسوہ حسنہ فرما رہا ہے، ہمارے لیے رول آف ماڈل ہیں. جب وہ رول آف ماڈل آ گیا تو ہمیں ان کے لیے ان کی ہر چیز میں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. عاقل دو جہاں علیہ السلام کو جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جو ہیں عید کی نماز پڑھتے ہیں، امامت کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یوم النحر آغاز کیا جاتا ہے، جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے. یہاں پر تو لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ فجر کی نماز بھی ادا نہیں کرتے ہیں، تو درکنہ جو ہے وہ قربانی کی جو عید الاضحیٰ ہے وہ اس کو کس طرح ادا کریں گے؟ بہترین طریقہ یہی ہے کہ نماز فجر کو ادا کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے عید الاضحیٰ کی تیاری کی جائے، اور عید الاضحیٰ کی تیاری کے بعد ادائیگی کے بعد آ کر جو ہے جانوروں کی قربانی کیا جائے. کریم صاحب غالباً کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. کریم صاحب جی، اس میں فرق ہے شہر کا اور گاؤں کا. جو گاؤں ہے یعنی جہاں باقاعدہ عید کی جماعت کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، وہاں فجر کی نماز کے بعد آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو شہر ہے تو شہر کے اندر جب تک آپ ایک بھی نماز جب تک ادا نہیں ہو جاتی آپ اس پہ تو قربانی نہیں کریں گے. قربانی کے در حقیقت 3 دن ہیں اور 2 راتیں ہیں. ٹھیک ہے. 3 دن کے اندر یعنی 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ہو گئے. 2 راتیں 10 کی رات اور 11 کی رات، 12 کی رات اس میں شامل ہی. 12 کو مغرب سے پہلے قربانی کرنا. آج کا دن پہلا دن مطلب یعنی آج کا دن 10 کا، پھر اس کے بعد 11 کا دن، پھر 12 کا دن. یہ 3 دن ہو گئے. راتوں میں آج کی رات ہو جائے گی اور کل کی رات، لیکن 12 کی جو رات ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے. آپ مغرب سے پہلے قربانی کر لیں گے. اور اگر آپ مثال کے طور پہ آج تو فجر کی نماز کے بعد عید پڑھ کے قربانی شروع ہوئی ہے، لیکن کل اگر آپ یعنی 11 تاریخ کو آپ نماز سے پہلے 4 بجے 3 بجے بھی قربانی کر لیں تو وہ جائز ہے. اگلے دن چونکہ عید کی نماز ہم نے پڑھنی ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. آپ تہجد کے وقت قربانی کر لیں تو ٹھیک ہے. فقہاء نے اگر قرات لکھی تھی وہ تو اس وجہ سے تھی کہ اس وقت لوگ
لوگ چراغ جلاتے تھے، اب تو دن سے زیادہ لائٹ آپ جلا کر آپ اس کو آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں. اس لیے رات کو قربانی بلا کراہت جائز ہے. دن کے ٹائم 3 دن ہو جائیں گے اور رات کے اندر 2 راتیں شامل ہیں. بلا کراہت آپ آسانی کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں. کریم صاحب یہ ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا، لیکن ابھی یہاں پر مجھے وقفہ چونکہ لینا ہے. وقفے سے جب واپس لوٹوں گے تو انشاءاللہ سوال آپ کے سامنے میں پیش کروں گا. ناظرین راہ فلاح عید اسپیشل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہماری گفتگو جاری ہے. آپ لوگوں کی رہنمائی یقیناً ہمارے علماء کرام قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرما رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام راہ فلاح عید اسپیشل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. اور یقیناً جو ہے وہ بہت سی جگہ پر لوگ قربانی کر چکے ہوں گے، بہت سی جگہ پر لوگ قربانی کر رہے ہوں گے اور ہم پروگرام بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں عید قربان کے اس پر بھی ہم لوگ ڈسکس اپنے علماء کرام سے کر رہے ہیں. صاحبزادہ پروفیسر محمد علی کریمی صاحب سے گفتگو جاری تھی وقت جانے سے قبل. کریم صاحب میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا، جیسے آپ نے بتایا پہلے دن کی قربانی، دوسرے دن کی قربانی اور تیسرے دن کی نماز مغرب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اس کو مکمل کرنا ہے. اور پھر اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ وہ جو گاؤں میں کنسیپٹ دیکھا جائے کہ جہاں پر بہت بڑا اجتماع نماز عید کا نہیں ہے تو وہاں پر وہ نماز فجر پڑھ کر ادا کر کے قربانی کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے ہاں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھے ہوں یا سنا ہو آپ نے، یہاں پر بھی لوگ نماز فجر کے بعد قربانی کر لیتے ہیں. تو کیا وہ پھر ان کی قربانی جائز ہے یا کس عمل میں اس کو دیکھا جائے؟ جی اس میں ہم نے تحقیق کی ہے. کچھ ایسے مقامات جیسے کچھ مدارس ہیں جی ان کے پاس کم از کم ایک دن میں 200-250 بڑے جانور ہیں جو انہوں نے قربان کرنے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم نے ان سے ڈسکس کیا کہ آپ کس انداز سے قربانی کرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ صرف سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اگلے 5 منٹ بعد وہ اپنے کچھ افراد کی عید کی نماز پڑھا لیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. عید کی نماز تو ہوئی، بہتر تو یہ ہے کہ عید کی نماز اس کے بعد خطبہ سن کے پھر بھی 5-10 منٹ چلنے لگ جائیں، 40 منٹ تک. تو ایسے کچھ لوگ ہیں جو شہر کے اندر ایک عید کا انتظار کرتے ہیں، ایک عید ہوتے ہی وہ ساتھ ہی قربانی شروع کر دیتے ہیں. جیسے میں نے بتایا 5:35 یا 40 منٹ پہ اگر کسی جگہ عید ہو جاتی ہے تو 5:45 پر وہ جانور قربان کر رہے ہیں 5:45 بجے. تو اس لیے کہ وہ عید پڑی گئی ہے زیادہ قربانی جائز ہو گئی. اس شہر میں جائز ہو گئی، شہر میں ایک بھی عید ہو گئی تو قربانی جائز ہو جاتی ہے. اگر تو یہ کنڈیشن ہے، کیونکہ ہم نے بہت جگہ ریسرچ کی تو یہ کنڈیشن ہمارے سامنے ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اور ایک جگہ ہے وہ کہتے نہیں جی نہیں قربانی ہمیں عید کی ضرورت ہی نہیں، نہ ہمیں عید کا پتہ ہے، بس ٹھیک ہے ہم نے جو ہے قربانی کرنی ہے. میرا سوال یہ اس سینس میں تھا. وہ تو پھر ایک گوشت ہے. وہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ جب آپ آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی پیارے آقا آپ ہمیں قربانی کی باتیں بتا رہے ہیں، میں تو جانور ذبح کر کے گوشت بنا کے گھر دے کے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عید سے پہلے قربانی نہیں ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اب 6 ماہ کا صرف بچہ ہے بکرے کا، اور 6 ماہ کا حالانکہ عمر نہیں ہے، عمر جو ہوتی ہے گائے یا بکرے کی اور اس سے ملنے والے جو جانور ہیں وہ 1 سال ہے، گائے اور اس سے متصل 2 سال، اونٹ کی 5 سال، یہ عمر ہے. بالکل ٹھیک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو اجازت دی جو اللہ نے ان کو اختیار دیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں تم جا کے 6 ماہ کا بچہ بھی کر لو گے، عید کے بعد اللہ تمہارا وہ بھی قبول کر لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کی گئی قربانی قبول نہیں ہوئی. آقا علیہ السلام نے ان کو کہا جاؤ جا کے دوبارہ ذبح کرو اگرچہ 6 ماہ کا، لیکن یہ صرف ان کے لیے تھا. ہم اگر کریں گے تو بکرا یا اس کے جتنے بھی ملنے والے اس کے ساتھ جانور ہیں وہ 1 سال، موجودہ وقت کے حوالے سے مینڈا اور دمبا جو ہوتا ہے وہ اگر سال سے کم بھی ہوگا اور فربا ہو تو پھر وہ کیا جا سکتا ہے. جانور بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی عیب نظر نہ آئے، وہ خود بھی چل کے قربان گاہ تک جا سکتا ہو، ساری شرائط اگر پوری ہیں تو پھر آپ جانور کو ذبح کریں گے اور اللہ رب العزت کی رضا خوشنودی کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے. کریم صاحب آپ کی گفتگو میں ایک سوال مجھے نظر آ رہا ہے، یہ بھی ایک لوگوں کا کنسیپٹ ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ جو کلیئر ہو جائے. آپ نے جو بتایا وہ جو وقت تھا اور جب وہ مالک نے قربانی یقیناً جو ہے وہ قبول کی اپنی بارگاہ میں، وہ وقت کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مینڈا تھا جو آیا، کچھ کہتے ہیں کہ دمبا تھا جو آیا. تو یہ تھوڑی سی اگر آپ اس کی وضاحت بھی کر دیں ساتھ ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور اپنے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی اور پھر تو اس کے بارے میں مختلف چونکہ اقوال ہیں، لیکن دمبا کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے
کہ جنت سے دمبا آیا ٹھیک ہے۔ اور آپ نے جس وقت آنکھوں کو کھولا تو اس وقت آپ کے بیٹے صحیح سلامت تھے اور وہ جانور ذبح ہو چکا تھا، اس لیے بعد اب آپ دمبے پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن عربی زبان کے اندر اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے ابدان۔ ابدان کے لفظ کو بھیڑ کے اوپر مینڈے پر بھی بولا جاتا ہے، اور یہی عربی کا لفظ جو ہے وہ دمبے پر بھی لوگ بول لیتے ہیں۔ اب چونکہ یہ لفظ کی تخصیص کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ پھر آگے اختلافات ہیں، لہذا دمبا یا مینڈا ان دونوں پر اگر ہم فوکس کر کے کہیں، ویسے تو کوئی بھی جانور کریں، ظاہری بات ہے سنت ابراہیمی کے مطابق افضل ہے، تو بہرحال وہ کریں گے، تو اس نیت سے اگر کوئی کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اجر اور ثواب اور زیادہ تھا۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر میر آصف صاحب، یہ فرمائیے گا کہ عید کی جو نماز ہے بڑی عید پر، مطلب آج کے دن عید الاضحیٰ میں اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے عید کی یہ نماز جلدی کروائی جاتی ہے، مطلب چھوٹی عید کی نسبت، تاکہ لوگوں نے قربانی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے، یہ بھی اکثر سننے میں آیا اور دیکھنے میں بھی آیا ہے۔ تو قریبی مسجد اگر چھوڑ کر کسی اور مسجد میں جا کر نماز پڑھ لی جائے تو یہ شرعاً جائز ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی پریشانی اس میں؟ پہلے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی قریبی مسجد میں جائے اور اس میں ہی نماز پڑھے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ نماز کے بعد جو عید ملنی ہوتی ہے اپنے جاننے والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، محلے داروں کے ساتھ، جی جی، تو وہ اگر کوئی مخاصمت بھی ہو، دوری بھی ہو، تو وہ بھی قربت میں بدل جاتی ہے، محبت میں بدل جاتی ہے، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ جائے۔ اگر اس کو وہ وہاں نماز کو نہیں پا سکا تو کسی دوسری مسجد میں چلا جائے تو بہتر ہے اس صورت میں۔ تو ورنہ اگر کوئی یہ کوشش کرے، بعض اوقات ایسے بھی ہمارے یہاں غلط جو روایات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے قریب مسجد ہے اور چاہے ہمارے رشتہ دار دیگر دوست احباب وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہم امام صاحب یا کسی کے وہ نہ جانا چاہے، ان کے پیچھے نہ پڑھنا چاہے، تو اس لیے دوسری مسجد میں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ان کی ذاتی خواہش اور ان کی رائے ہوتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی مسجد، اپنی محلے کی مسجد، لیکن وہ ذاتی خواہش اور ذاتی رائے ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، وہ ذاتی اس کی خواہشات ہیں اس پہ، ہاں اگر مجبوری ہے یہ کہ اس کی نماز وہاں پہ چھوٹ گئی ہے اور وہ نماز پہلے ہو چکی ہے، اب وہ جس مسجد میں اس کو نماز مل رہی ہے وہ جا کے عید کی نماز وہاں پہ ادا کرے، تو اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے اگر دوسری مسجد میں بھی وہ چلا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ اسی اپنے محلے کی مسجد میں پڑھے، کیونکہ جو اس کا عید کا جو بنیادی فلسفہ ہے، جو بنیادی پہلو ہے، وہ یہی ہے کہ عید کے دن لوگوں سے ملا جاتا ہے، تو مسجد کے اندر لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے اور لوگ عید کے لیے زیادہ آئے ہوتے ہیں، جس سے سال بھر نہیں انسان مل سکتا اپنی مصروفیات سے، تو وہاں بھی بندہ مل لیتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس نیت کے پیش نظر وہ اپنے محلے کی مسجد میں ہی نماز ادا، مطلب صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو ایک پیغام بھی ہے نا۔ جی جی، اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں جس طرح کے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں بالکل صحیح اور درست فرما رہے ہیں، لیکن اس میں خاص قابل ذکر بات یہ ہے کہ عید الاضحیٰ میں لوگ جو ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جلد سے جلد نماز ادا کر لیں، کیونکہ عید کی نماز کے فوراً بعد انہوں نے قربانی کو کرنا ہوتا ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس مسجد میں زیادہ جلدی نماز ہو رہی ہے وہاں پر جا کے ادا کر لیں اور ملے بغیر جا کے قربانی کر لیں۔ قربانی کے بعد جب گوشت دینے جائیں تب ان کے ساتھ عید ملی جائے، تب ان کے ساتھ بیٹھا جائے۔ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ مطلب ایک اور صورت میں لوگوں کے ذہن ہوتا ہے کہ وقت کو جو ہے وہ بچایا جائے۔ بالکل ایسی ہے۔ کریم صاحب، ایک بہت اہم سوال میں کرنا چاہ رہا ہوں قربانی کے جانور کے اعتبار سے، کیونکہ یہ ایک اہم جو ہم جہاں پر مختلف سوالات ڈسکس کر رہے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم سوال ہے قربانی سے قبل اور قربانی کے وقت جو ہے وہ کیا کوئی حقوق ہمیں جانور کے بھی نظر آتے ہیں کہ جانور کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، جانور کی کیسے خدمت کرنی ہے، یہ بھی تھوڑی سی آپ ذرا وضاحت کریں۔ دیکھیے، جانور جب اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہم نے سوچ لیا، نیت کر لی، اب ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اس کی خدمت کریں، یعنی اس کو چارہ دیں، پانی دیں، اس پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں، ایون دین کہ اگر اس کا کوئی ایسا منفعت کا معاملہ ہے جیسے اس کے اون کو ہم نے اتار دیا تو ہم اپنی ذاتی مصرف میں نہیں اس کو لا سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پہ بکری ہے، اس کا دودھ چو لیا ہے، اس کو صدقہ کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں لازم طور پہ ذہن میں رکھنی ہے۔ باقی اس کو کھلائیں پلائیں، شریعت کے مطابق یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو اس کے لیے سہل طریقہ، سہل طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ چھری تیز رکھیں اور اس کو ذبح کرتے وقت کسی طرح کی تکلیف میں مبتلا نہ کریں۔ بعض اناڑی کسائی ہوتے ہیں، اناڑی لوگوں کو لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ اتنی اذیت دیتے ہیں کہ اس کو ذبح کرتے وقت ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے حلقوم کو کاٹنا ہے کہ انہوں نے سائڈ والی جو رگوں کو کاٹنا ہے۔ موسمی لوگ جو ہوتے ہیں جی، وہ ویسے ہی آ جاتے ہیں اور وہ اتنی اذیت پہنچاتے ہیں اور اذیت کے ساتھ جو ہے اس کو، حالانکہ اس کے لیے بالکل شریعت کا ضابطہ ہے، 3 رگوں کو
پہلے کاٹا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے جسم کے جو 4 رگیں ہوتی ہیں کٹنے کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کے جھٹکے کے ساتھ، اس کے بعد اس کا جو حرام مغز کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے اس کو توڑ دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو شرع کے اندر جو اصول متعین کیے گئے ہیں اس کو کم از کم وہ بندہ جانتا ہو یا صحیح طرح اس کو ذبح کرنے کا طریقہ معلوم ہو۔ یہی حقوق ہے کہ اس کو تکلیف اور اذیت سے دوچار نہ کیا جائے۔ ایک بات اور ہے کہ اونٹ کو جب کیا جاتا ہے تو نہر کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے، ذبح اور نہر میں فرق ہے۔ گائے کو بکرے کو ہم ذبح کرتے ہیں، چوڑائی میں گردن کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہاں اس کے سینے میں کوئی چیز مارتے ہیں، وہ سینے میں نہیں، وہ اس کی گردن کے بالکل اوپر جو ہے وہ اپنے چھری سے کسی تیز چیز کے ساتھ نہر کیا جاتا ہے۔ قرآن میں فصل لربی کا ونہر، یعنی ونہر فصل لربی کا وسبح نہیں کہا، ذبح کریں، ونہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حج فرمایا تو تقریباً 61 کے قریب اونٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، تو وہ کھڑے کھڑے یا بٹھا کر اس کو لمبائی میں گردن کو نہر کیا جاتا ہے۔ یہ سنت طریقہ ہے، اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو وہ اس کو سنت کے مطابق نہر ہی کرنا چاہیے، اور البتہ اگر کوئی ذبح بھی کرتا ہے تو یہ جو مشہور ہے کہ 3 جگہ سے گردن کاٹنی ہے، یہ غلط ہے، یہ اذیت پہنچانے والی بات ہے اونٹ کے لیے۔ اچھا، 3 جگہ سے لوگ گردن کاٹتے ہیں، یہ اذیت پہنچانے والی بات ہے، یہ درست نہیں۔ ایک ہی جگہ سے ہی اس کو نہر کیا جائے، اگر نہر نہیں کم از کم اس کو ایک ہی جگہ سے ذبح کیا جائے۔ ایک ہی جگہ سے جب اس کی رگ کٹ جاتی ہے اس کو 3 جگہ سے رگیں کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں وہ جو ایک کنسیپٹ ہے مطلب وہی 7 چھڑیوں کا، وہ مطلب یہ صرف عوامی باتیں بنائی ہیں، ایسی کوئی ایسی بات نہیں ہے، کنسیپٹ اس کا کوئی جو ہے اسلامی طور پہ اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ بعض عوام کیا کرتے ہیں، ابھی ادھر چھری چلائی، ادھر سے اس کی کھال اتار کے بکرے یا کسی کا پہلے نکال کے دل کو چیر دیا، ابھی اس کی روح ہی نہیں نکلی، آپ اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، اس کے بعد جا کے ایسا معاملہ کریں۔ اس طرح کی بہت سی اذیتیں لوگ پہنچاتے ہیں، جانور کی گردن کو اور منکے کو مروڑ کر گرا دیتے ہیں، وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر چھری پھیر دیتے ہیں۔ یہ اذیت پہنچانے والی باتیں ہیں۔ جانور کو محبت سے اللہ کی رضا کے لیے قبلہ رخ کرنے کے بعد اور اس کو اسی محبت کے ساتھ ذبح کیا جائے۔ جانور کے پاس ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بھی اکثر اب آپ پوچھتے ہیں، اگر کوئی پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر قریب نہیں ہے اس نے اجازت دے دی ہے تو یہ اجازت اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ جیسے اندرون کوئی بیرون ملک ہیں تو اندرون ملک میں وہ اپنے کسی رشتہ دار ریلیٹیو کو کال کرتے ہیں، آپ ہماری طرف سے قربانی کر دیجیے، پیسے دے دیتے ہیں تو کافی ہے۔ اسی طرح جو لوگ حصے ملاتے ہیں اس کے اندر بھی صرف پیسے دے دینا یہی وکالت ہے۔ اگر خاص بات یہ بھی شامل ہے کہ جو کسائی ہیں یہ صحیح العقیدہ ہو اور ٹرینڈ کسائی ہو، ان ٹرینڈ کسائی نہ ہو، قربانی کو ضائع کر دیں گے۔ بالکل، وہ موسمی کسائی آ جاتے ہیں، ایک رات پہلے جنم لے لیتے ہیں، ایک رات صبح اٹھ کر اپنے اوزار لے کر چاہیے۔ جو موسمی کسائی ہے دیکھیں ان کا روزگار ہوتا ہے، بے روزگار ہوتے ہیں، یہ آمدن کا کے ایام ہوتے ہیں، ان کے لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں، کسائی ان کو ملتے نہیں، ان کو چاہیے کہ کسی سے ٹریننگ حاصل کر لیں۔ طریقہ کار ان کا ٹھیک نہیں ہے، انہیں یہ کہ کسی سے باقاعدہ سیکھیں، اور وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور جانور کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں۔ ہمارے اور سابقہ عموموں میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہ نیزے تلواریں مار کے اس طرح جانور کو اذیت دے کے ذبح کرتے تھے، اور ہم اس طرح ذبح کرتے ہیں تاکہ اس کو تکلیف نہ ہو، فوری طور پہ جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم جانور کو ذبح کریں، اور جانور کو اذیت دینا بالکل اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تو مسلمان ہوتے ہوئے جب وہ اپنا روزگار تو کما رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مشکل وقت میں تعاون بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس چیز کو جانے بھی اور اس فن کو بھی جانتے ہو، کم از کم ایک آدھ دن پہلے سیکھ لیں کہ ذبح کیسے کرتے ہیں، کھال کیسے اتارتے ہیں، گوشت کیسے بناتے ہیں، کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا، اس طرح وہ گناہگار بھی نہیں ہوں گے اور اپنی جائز کمائی بھی حاصل کر لیں گے۔ بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحب آپ نے کہی ہے، اور یہ بھی ایک ہمارے پروگرام کے ذریعے ایک پیغام لوگوں تک پہنچ گیا ہے، جو ابھی آج بھی کر رہے ہیں، کل کا دن بھی باقی ہے، پرسوں کا بھی باقی ہے، نہ اس طرح آپ کسی کا جانور خراب کریں اور نہ ہی خود آپ گنہگار ہوں۔ کوشش کریں کہ اس کو کچھ سیکھ لیا جائے تاکہ بہتر طریقے سے آپ کو رزق بھی مل جائے اور جو قربانی کسی کی ہے وہ بھی صحیح معنوں میں قربانی ہو جائے۔ وقفہ ہے، وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات دوبارہ ہوگی انشاءاللہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے۔
خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر راہ فلاح آپ لوگ عید اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور گفتگو ہماری جاری ہے عید قربان پر، اور مکمل وہ سوالات جو آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہیں اور ان پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، پروگرام کا حصہ ہیں۔ کریمی صاحب گفتگو ہم کر رہے تھے اور مطلب جانور کو بہت محبت کے ساتھ جانور کے ساتھ آپ پیش آئیں اور اس کی جو خدمت ہے وہ خدمت کریں، اور ایسے قصائیوں سے بھی آپ لوگ بچیں، ایسے قصابوں سے بچیں جو مختلف طریقے سے آپ کا جانور خراب کر دیتے ہیں۔ چلیں یہ بھی ایک پیغام چلا گیا ہے، تو کریم صاحب یہ بتائیں کہ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے فیس بک پر واٹس ایپ پہ اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ لوگوں نے تصویریں لگائی ہوئی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی یہ بات پہلے بھی ڈسکس ہوئی، اگر تو ریاکاری اور دکھلاوے کی محبت کے لیے تو پھر تو نہیں، اگر محبت کے لیے ظاہری بات ہے آپ اپنے جانور سے اپنی محبت کا اظہار کسی بھی انداز میں کریں۔ عموماً بچے خوبصورت چیزیں لے کے اس کو سجاتے ہیں، پہلے باقاعدہ لوگ مہندی لگاتے تھے اور اس کو خوبصورت مہندی کے ساتھ اس کو کچھ نہ کچھ ہار پہنا دینا، کچھ لکھا جاتا تھا، لکھا جانا۔ تو اگر یہ چیزیں ہوں تو ظاہری بات ہے یہ محبت کا اظہار ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نام پہ وقف کی جائیں اس کو سجانا، خوبصورت رکھنا، اور خوبصورتی والی چیزوں کو پھر اللہ کی راہ میں قربان کرنا، کہ ہم نے یہ چیزیں جو اپنے پیسے سے خرید کر اس کو یہ تمام چیزیں آراستہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں، تو یہی سب کی سب چیزیں ہی تو اصل میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ قربانی میں جتنا اچھا اہتمام کریں، کیونکہ پیسوں کی بات ہوئی وہ بھی بندے کی حیثیت کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو کروڑوں اربوں روپے دیا ہوا ہے بالفعل، اب وہ جا کے صرف 1 لاکھ روپے کا جا کے جانور لا کے ذبح کر رہا ہے، تو اللہ نے جتنا دیا اس نے اپنی حیثیت کے مطابق تو قربانی نہیں نہ کی، اس کو چاہیے تھا اپنی حیثیت سے اتنی قربانی کرے کہ غربا تک یہ چیزیں تقسیم ہو جائیں اور اس میں بھی دکھلاوا نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، تو یقیناً باری تعالیٰ اس رضا کی وجہ سے، خوشنودی کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے۔ اس میں بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ سیلفی جو ہے کہیں اس کے لیے وبال جان نہ بن جائے، کسی اونٹ یا کسی گائے کے ساتھ اس طرح کی سیلفی لے کے قریب ہو تو وہ ٹکر لگ جائے یا وہ کاٹ کھائے، جس کی وجہ سے وہ سیلفی جو ہے اس کو ہاسپٹل میں پہنچا دے اور سارے اس کی ایسا ہوا کہ آپ کے بکرے؟ نہیں میرے ساتھ تو نہیں ہوا، لیکن میں نے کئی اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اچھا نہیں بالکل یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اصل میں یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ ایک بچوں کی رغبت جو ہے وہ اپنے جانور کے ساتھ ایسی ہوتی ہے، بڑوں کی بھی بالکل، بڑوں کی بھی ایک پیار جو ہے وہ اپنا وہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ کریم صاحب جس طرح ہم بہت سے ہم سوال کر رہے ہیں، میں چاہوں گا ابھی تھوڑا سا اشارہ کیا تھا ڈاکٹر میر صاحب نے اس سوال پر، اس کی تھوڑی سی آپ ذرا وضاحت کریں، جو تقسیم ہے قربانی کے گوشت کی، آپ ذرا اس کو وضاحت سے اسٹیپ بائی اسٹیپ تاکہ بتا دیں لوگوں کو، اور یہ بھی ایک پیغام لوگوں تک صحیح معنوں میں پہنچ جائے، اور ابھی جو دن باقی ہیں، آج کا دن ہے، کل کا، پرسوں کا، لوگوں تک ان مستحق لوگوں تک گوشت پہنچ جائے جو صحیح معنوں میں اس کے مستحق ہیں۔ جی گوشت کی جہاں تک تقسیم کا تعلق ہے، اس کی 2 حیثیتیں ہیں۔ ناظرین یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے کہ جب ہم اکیلا بندہ قربانی کر رہا ہے، جیسے اس نے گھر میں بکرا کیا یا اس نے ایک بڑا جانور کیا، وہ اکیلا ہی کر رہا ہے، اس نے اس میں حصے کی نیت کر لی اور قربانی کر لی، اور ایک یہ ہے دوسری حیثیت کہ ایک بندہ مختلف لوگوں کو جمع کر کے اس کے 7 حصے ڈیوائیڈ کر کے قربانی کرتا ہے۔ دونوں میں گوشت کی تقسیم کا طریقہ جدا جدا ہے۔ یہ بات سب سے پہلے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جس وقت ہم کوئی بڑا جانور مل کر لیتے ہیں تو کسی کے پیسے 7ویں حصے سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اگر کم ہوں گے تو قربانی نہیں ہوگی، اور اس میں شریک ہونے والے سب کی نیت اللہ کی رضا۔ اب یہ بتائیے بہت اہم سوال آپ نے کیا، مطلب جواب اس کا دیا ہے۔ یہ کہیے کہ آپ نے جو کہا کہ اس 7ویں حصے کی قربانی نہیں ہوگی، مطلب اس کسی کی نہیں ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی۔ جیسے 70,000 کا جانور ہے تو ہر بندے کے حصے میں 10,000 روپے آیا ہے، ایک بندہ 8,000 دے گا تو کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کی وجہ کہ وہ پورے حصے کا مالک ہی نہیں بنا، وہ جو 2,000 روپیہ اضافی ہے وہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر وہ کوئی اور ڈال دیتا ہے، تو پھر اس کا ہوا، تو پھر اس کا حصہ 1 اور 2% اور ہو گیا، تو 1 اور 2% کا وہ مالک ہوا، یہ 8% کا مالک ہو گیا، یہ بھی نہیں بن سکتا۔ نہیں مطلب اس کا 8% پھر گننے میں نہیں آئے گا تو سب کی گئی نا۔ اچھا، اس میں شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے حصہ جب ڈالیں گے پیسے کے اعتبار سے تو کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہوگا، نہیں ہونا۔ ایک بات، میکسیمم 7 حصے ہیں، کم سے کم 6 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 3 ہو جائیں، 2، یہ بڑے جانور کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ چھوٹے میں تو نہیں ہے نا؟ چھوٹے میں نہیں، چھوٹے میں حصہ نہیں ہوتا، ایسے نہیں، بڑے جانور کی بات ہے، اور اونٹ میں بھی 7 ہیں اور گائے میں بھی 7 ہیں۔ ٹھیک ہے، اونٹ میں 10 یا 12 نہیں ہے، وہ بھی 7 ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئی۔ اس کے بعد جس وقت ہم نے جانور بڑا خریدا اور مل کر لیا، اس میں چارہ اور کسائی کی اجرت سمیت سب چیزیں ٹوٹل ہوں گی۔ ٹھیک ہے، یعنی اس میں خریدنے کے بعد اگر 70,000 کا جانور آیا ہے، 10,000 روپے خرچہ آیا
آیا ہے جس میں اس کا چارہ، اس کسائی کی اجرت وغیرہ سب شامل ہے، تو 80,000 روپیہ اس کو گنا جائے گا اور 7 لوگوں میں ڈیوائیڈ ہوگا برابر کا، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق، مطلب وہ تو پھر 12,000 یا 13,000 جتنا آئے گا اس کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ شریعت مطالعہ کی طرف سے یہ حکم لازم ہے کہ جب تک آپ ان حصوں کو آپ لینے کے اعتبار سے ساتھ نہیں کر رہے تو دینے کے اعتبار سے ساتھ کیسے کریں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوگی ایک حیثیت۔ دوسری حیثیت اب اس کی تقسیم کی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، 7 لوگوں نے 6 لوگوں نے مل کر جانور بڑھا لیا، قربانی کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں اچھا بھی جس طرح گھروں میں بھائی لے لیتے ہیں یہ سب، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی یہ اتنا حصہ مجھے دے دو جی میں نے اپنے سسرال پہنچانا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مجھے دے دو یہ جی میں نے اپنے دوست کے گھر اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے۔ یہ بات ناظرین ذہن میں رکھیں، اس انداز میں گوشت کی تقسیم جائز نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جی ہم تو آپس میں راضی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آپ راضی ہیں، شریعت راضی نہیں ہے۔ ہاں، شریعت اس وقت راضی ہوگی جب آپ اس کو 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اس کا شرعی طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے جانور کو ذبح کرنے کے بعد، اس کا گوشت کرنے کے بعد اس کو برابر 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے، تقسیم کریں، اس کو تول کر کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے تولا تو 2 من گوشت آ گیا، تو آپ اس 2 من گوشت کے 7 حصے بنائیں گے 100%۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس میں پرابلم آتی ہے پاوے کی، ایک کہتا ہے جی میں نے حصہ بھی لینا پاوا لینا، تو اب اس کا وزن زیادہ ہو گیا۔ اچھا، اس کا بھی طریقہ کار شریعت نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس 7 حصوں میں 4 پاوے آپ نے جس حصے میں رکھنے ہیں اتنا گوشت اس وزن کا نکال کر الگ رکھ دینا ہے۔ جب 4 ڈیریوں میں 4 حصوں میں پاوے رکھے جائیں گے، پھر جو حصہ بچ گیا پھر اس کے 7 حصے کر کے 7 میں ڈیوائیڈ کر دیے جائیں گے۔ بالکل ٹھیک۔ اب ایک بھی ذرہ کسی کو زیادہ نہیں مل رہا، سب کو 7 کے ساتھ برابر تقسیم ہو گئے۔ اب کہا جائے بھی دیکھیں جی آپ نے پاوے والا لینا ہے یا بغیر اس کے لینا ہے، تو جس نے جو لینا ہے وہ 4 حصے والا وہ کہتا ہے جی میں نے یہ 4 لینے ہیں، وہ 4 لے گیا، وہ کہتا ہے جی میں نے یہ 3 لینے ہیں، جی آپ 3 لے جائیں۔ اس طرح مکمل طور پر شرعی تقسیم بھی ہوتی ہے، کسی کو زیادہ نہیں ملتا۔ اب جب الگ الگ تقسیم ہو گئی، ایک بندے کے حصے میں جو ایک حصہ آ گیا وہ اس حصے کے پھر 3 حصے کرے گا، ٹھیک ہے، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے۔ اسی طرح جس نے بکرا کیا یا دمبا کیا یا چترا کیا وہ بھی ایسے ہی گوشت لے گا، اس کے 3 حصے کرے گا، ایک اپنے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے۔ غریبوں کے لیے ویسے ہماری نظر میں تو نظر نہیں آتا کہ کوئی حصہ نکالتا ہے، خاص طور پر اپنے لیے نکل جاتا ہے، رشتہ داروں نکالنا چاہیے نا۔ دیکھیں ہمارے عموماً محلوں میں کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہوتا، بالکل رشتہ داروں کو تو ہم دے دیتے ہیں، وہ تو دینا ہی ہوتا، وہ نہیں دیں گے تو باتیں کریں گے۔ اصل میں بات یہ کہ صاحب میں آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاؤں، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں سوال جس قدر مہنگائی بڑھ گئی ہے اور لوگ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ سارا سال اس گوشت کو کھاتے نہیں ہیں، مطلب وہ بکرا نہیں کھاتے ہیں، وہ مٹن نہیں کھاتے ہیں، تو لوگوں نے یہ بھی کنسیپٹ بنا لیا ہے کہ چلیں یار پورا سال تو ہم نے کھانا نہیں ہے تو ہم خود ہی کھا لیتے ہیں اس کو، عید قریب آ رہی ہے تو سارا گوشت ہم خود ہی فریز کر لیتے ہیں، خود ہی کھا لیتے ہیں، یہی ٹھیک ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر عیال زیادہ ہوں، یعنی کہ بندے کے گھر والے زیادہ ہیں، وہ خود ہے، اس کی پوری فیملی ہے، بڑی فیملی ہے، جی، ایسی صورت میں تو اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اپنی پوری فیملی میں ہی یہ مکمل ہو جائے گا تو وہ سارا بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کو بھی دیں، تو بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کریں، 3 حصے کرنے کے بعد ان کو الگ الگ ڈیوائیڈ کر کے، پہلا اپنا ہے جی اپنا، پھر آپ غریبوں کو، پھر آپ رشتہ داروں، ایک حصہ آپ اپنا رکھ لیں اور آپ اپنا کہیں۔ اگر عیال زیادہ ہیں، گھر میں فیملی بڑی ہے تو دوسری کنڈیشن بھی اپنائی جا سکتی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس میں یہ بھی بات ہے، دیکھیں جس طرح قربانی جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو کھلانے سے خوش ہوتا ہے، یعنی کسی بندے کو کھلایا جائے، کسی بھوکے کو کھلایا جائے، کسی ضرورت مند کو، کسی فقیر کو، یا کسی سفید پوش کو جو قربانی نہیں کر رہا اور ہمیں معلوم ہو گیا ہے، اگر ہم اسے جا کر دیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اگر اس کی رضا کے لیے دینا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، کیونکہ قربانی کا سارا طریقہ کار جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، بالکل ایسے، تو یہ ضرور جو ہے قربانی کو جو ہے دوسروں کو دینا چاہیے، گوشت ان کو پہنچانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر میر آصف صاحب، ایک بہت اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس اعتبار سے بھی یقیناً اب اس کا بھی ایک عمل دیکھنے میں آتا ہے۔ ماضی میں قربانی کی کھالیں کچھ شدت پسند تنظیمیں ہیں ان تک پہنچتی رہیں، اور یہ بھی ایک اس کا حصہ ہے جو قربانی کی کھالوں میں ہمیں نظر آتا ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ اس کو کھال دے دیتا ہے۔ تو قربانی کی کھالوں کے حوالے سے کیا کنسیپٹ دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا کون حقدار آپ کس کو سمجھتے ہیں صحیح معنوں میں یہ حقدار ہے، کس کو دینی چاہیے، کہاں نہیں دینی چاہیے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں آپ ذرا۔ جی بالکل، اس سلسلے میں ہماری جو عوام ہے اس کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آج سے پہلے یہ جو کچھ ہوا
ہم لوگوں نے اس میں جانچ پرکھ نہیں کی. جی. ہم نے غور فکر نہیں کیا کہ ہم کن لوگوں کو قربانی کی کھالیں دیتے ہیں, کن لوگوں کو ہم تعاون کر رہے ہیں, اور وہ لوگ دین کے نام پہ, مذہب کے نام پہ, اسلام کے نام پہ ہم سے قربانی کی کھالیں لیتے رہے ہیں. بالکل اور لے کے پھر وہی لوگ ہمارے ملک میں بدامنی پیدا کرتے رہے, ہمارے ملک میں قتل و غارت گری کرتے رہے, ہمارے ملک میں بے گناہ اور معصوم لوگوں کو کس طرح بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کیا. اور بالآخر ہماری پاک فوج نے, ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ملک کے اندر ایک ایسا آپریشن کیا کہ ان لوگوں کے یہ جو سپلائی لائن تھی ان کو کاٹا, اور وہ جو دہشت گرد تھے, انتہا پسند تھے, ان لوگوں کو پھانسی پہ چڑھایا. تو ایک ایسا وقت عام پہنچا ہے کہ اب وہ جو دہشت گردی اور انتہا پسندی تھی کم ہو چکی ہے. بالکل ایسی. اب ہم نے اس کو آگے مینٹین رکھنا ہے, ہم نے اس فکر کو آگے فروغ دینا ہے. ہم نے اپنے گلی محلے میں, اپنی مسجد میں, اپنی گرد و نواح میں پہچان کرنی ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں, کون وہ لوگ ہیں کہ جو صوفیاء کی فکر, جو تصوف, امن, محبت اور رواداری پہ مبنی ہے, اس کو فروغ دے رہے ہیں, اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو انتہا پسندی, دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. یہ جو دو طبقات ہیں ان کی ہم نے تقسیم کرنی ہے. اور تقسیم کیسے کریں گے کہ جب ہم نے قربانی کی کھالیں دینی ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو اچھے ادارے ہیں, دینی ادارے ہیں, جو صحیح معنوں میں دین کی تعلیم دے رہے ہیں. اور آج اگر دیکھا جائے پاکستان کی ایجنسیز نے, پاکستان کے اداروں نے جو ہمارے سامنے رپورٹ پیش کی ہے کہ دہشت گرد جو ہے, جو خود کچھ دھماکوں میں استعمال ہوئے اور جنہوں نے پاکستان میں بے گناہ لوگوں کا خون بہایا, وہ بھی دینی مدارس سے تعلق رکھتے تھے. تو کہیں ہم بھولے بھٹکے ان مدارس کے اندر نہ چلے جائیں, اپنی کھال اور اپنا تعاون ان اداروں کو نہ دے دیں کہ جو اپنے اداروں کے اندر دہشت گردوں کو پروموٹ کر رہے ہیں, دہشت گردی کی فکر کو پروموٹ کر رہے ہیں, اور وہ دہشت گردی کی نرسریاں ہیں. تو ہم نے یہ غور کرنا ہے, ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اور اگر آج ہماری ایک کھال وہاں پہ چلی گئی, گویا ہم نے ان کی سپلائی لائن کو بحال کر دیا اور ہم نے ان کو مالی تعاون کر دیا. تو ہم نے غور کرنا ہے, اور یہ نہیں دیکھنا کہ وہ بھی مدرسہ ہے, یہ بھی مدرسہ ہے, وہ بھی مسجد ہے, یہ بھی مسجد ہے. تو ہم نے اس میں تفریق پیدا کرنی ہے. ہم نے پہلے تفریق نہیں پیدا کی تھی, تو ہم نے دیکھا مذہب کے نام پہ انہوں نے لوگوں کے گلے کاٹے, علماء کے گلے کاٹے, مشائخ کے گلے کاٹے, ہمارے سکول کے بچوں کے گلے کاٹے, ہمارے علماء کے گلے کاٹے, ہمارے دینی اور امن اور محبت کو پھیلانے والے مشائخ کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا. تو اب ہم نے ان لوگوں کو کوئی کسی قسم کا تعاون نہیں کرنا, ان کو سپورٹ نہیں کرنی. جو اہل سنت کے دینی ادارے ہیں, محبت, امن, رواداری اور تصوف کی فکر کے حامل ادارے ہیں, آپ کے گرد چاہے دور ہو, وہاں جائیں, اپنی جا کے قربانی کی کھال دیں, اور پھر اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں, جو مستحق ہیں قربانی کی کھال کے, آپ ان کو دیں. سب سے پہلے تو آپ کے رشتہ دار ہیں, اس کے بعد آپ کے دینی مدارس. جس طرح آپ نے کہا کہ مطلب اگر کوئی دور ہے تو دور جا کر بھی دیں, مطلب قربانی کے اس فریضے میں اس کو بھی فرض سمجھیں آپ. ہاں جی, آپ جتنے قدم چل کے جائیں گے, آپ نیکی کے کام میں تعاون کریں گے. وہ جو ادارہ جو علماء کو پیدا کر رہا ہے, جو فروغ اور احیاء دین کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے, اور پوری دنیا پہ ایک علمی تحقیقی لٹریچر کو پہنچا رہا ہے, ایسے اداروں کو ڈھونڈیں, ایسے اداروں کے پاس جائیں, ایسے اداروں کے ساتھ تعاون کریں جن کی دین اسلام کے لیے بین الاقوامی خدمات ہیں, اور وہ خدمات امن اور محبت اور رواداری پہ مبنی ہیں. کہیں وہ انتہا پسندی, دہشت گردی, نفاق اور قتل و غارت گری پہ مبنی نہیں ہے. اس چیز کی ضرور آپ نے تفریق کرنی ہے, اور یہ آپ نے اپنے سامنے رکھنا ہے یہ پہلو کہ کہیں آپ اس گناہ میں شریک تو نہیں ہو رہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بعض احباب قربانی کی کھال کو کسائی کو بطور اجرت دے دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. یعنی کہ بعض احباب کیا کرتے ہیں کہ وہ کسائی کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بکرا ذبح کر دیں, اجرت کے طور پہ ہم آپ کو کھال دے دیں گے. بطور اجرت نہیں دے سکتے آپ, اجرت اس کو الگ دیں گے ذبح کرنے کی. بطور صدقہ اگر وہ واقعی غریب ہے تو آپ اس کو کھال دے سکتے ہیں, لیکن صدقے کے طور پہ دیں گے, اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. نہیں دیں گے, بالکل. کیونکہ صاحب جو آپ نے یہ سوال کیا صدقے کے طور پر دیں گے, اجرت کے طور پر نہیں دیں گے, اب بہت سے لوگ ایسے بنا سوچے سمجھے اگر قربانی کی کھال دے دیتے ہیں, مطلب ان کو نہیں علم ہے کہ ان کی کھال کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں جا رہی, تو ان کی قربانی میں کچھ فرق نہیں. قربانی تو یقیناً ہو جائے گی. اب یہ کھال کا ایک الگ صدقہ ہے, قربانی ایک الگ حیثیت میں ہے, کھال کا الگ صدقہ ہے. البتہ کوشش کرنی چاہیے, جس طرح ہم باقی معاملات میں ریسرچ اور تحقیق کرتے ہیں, دیکھتے ہیں
اسی طرح ہمیں کھال بھی دیتے ہوئے ان بات کو خصوصی طور پہ خیال رکھنا چاہیے. میرے خیال سے عموماً محلے میں یا رشتہ داروں میں کوئی بندہ غریب ضرور ہوتا ہے جس کو صدقہ لگ جاتا ہے, تو آپ یا کھال دے دیں, اور کھال دیتے ہوئے عموماً اگر محسوس ہوتا ہے تو بندہ کسی کو بیچ دے, یعنی کسائی اگر لینا چاہتا ہے اسی کو بیچ دے. آپ بیچ کر وہ 500, 1000, 2000, 4 جو ملا آپ کو, وہ جا کے آپ کسی غریب کے ہاتھ پہ رکھ دے کہ یہ جی آپ کو ہم بطور تحفہ یا عیدی کچھ بھی لفظ کہہ دیں, بطور صدقہ بھی دے دیں گے, وہ غریب ہے, تو آپ کا یہ بھی اجر اور ثواب اللہ کی بارگاہ میں یقیناً قبولیت کے درجے میں پہنچے. بالکل ٹھیک ہے, خوبصورت بات. اس حوالے سے یہ جو اہم چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور جو ہم ابھی کی ہیں, باقی یہ تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے خاص طور پر بہت ضروری ہیں, اور قربانی کی کھالوں کے اعتبار سے اور گوشت کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. کریم صاحب, خریداری کا ایک عمل ہے قربانی کا, مطلب قربانی کی خریداری کی جاتی ہے, تو اس کا بھی وقت, مطلب جیسے آپ نے کہا کہ مغرب کی نماز تیسرا دن ہے, اس سے پہلے قربانی کرنی ہے, تو وہ بندہ تیسرے دن جا کر بھی قربانی خرید سکتا ہے, اپنی مطلب جانور لے سکتا ہے. جی, خریداری کا چونکہ وقت مقرر نہیں ہے, قربانی کا وقت ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ تیسرے دن عصر کی نماز کے بعد بھی جانور خریدیں اور مغرب سے پہلے ذبح کر لیں تو آپ کی قربانی ہو گئی, آپ کی قربانی. چونکہ قبولیت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہے انہی ایام کے اندر, ٹھیک ہے نا. البتہ چونکہ خریداری کی بات ہوئی, تھوڑی سی بات یہ کہ جب خریدیں تو جانور کی عمر اور اس کے عیوب سے پاک ہونا یہ دیکھ کر لیں. اب اتنی پرابلم ہے, لوگ آتے ہیں نہیں جی ہم نے جانور خریدا پکا کھیرا ہے, پکا کھیرا یہ نئی اصطلاح آ گئی ہمارے یہاں. جب ایک بندے کی عمر ہی پوری, ایک جانور کی عمر ہی پوری نہیں ہے, وہ کہہ رہے نہیں جی اب اس کی عمر پوری ہونے میں مہینہ کم ہے تو یہ پکا کھیرا یہ چل جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. بکرا لینا ہے تو اس کی پوری 1 سال عمر, گائے ہے تو 2 سال, اونٹ ہے تو 5 سال, یہ عمر لازم ہے. وہ جو کھیرے کا کنسیپٹ ہے, پکا کھیرا جو بکرا جس کو کہا جاتا ہے, یہ بھی سننے میں آیا کہ, لیکن وہ تو اس صورت میں سنا ہے کہ جب کوئی جانور آپ کو نہ مل رہا ہو, مطلب اس نہیں, یہ ہے کہ عمر پوری ہو جائے. کچھ جانوروں کی کنڈیشن ہوتی ہے, لیکن جب ایک جانور 2 سال پورا کر لے گا, گائے چھوٹا 1 سال, تو اس کے دانت گر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو دوندا کیا کہا جانا شروع ہوتا ہے. تو اسی طرح اونٹ کا بھی کنڈیشن ہے. اب یہاں ایک ہے, ابھی اس کے دانت نہیں گرے تو اس کو ہم عموماً کھیرا کہہ دیتے ہیں ہمارے اصطلاح کے اندر. تو اب یہ ہے کہ اس کی عمر ابھی پوری نہیں ہے, 100% پتا ہے کہ عمر پوری نہیں ہے. ایک بندے نے مجھے کال کی کہ 6 دن باقی ہیں, اس نے گھر میں پالا ہے, تو وہ جانور بھی ذبح نہیں ہوگا. 6 دن اگر باقی ہیں اس کے سال ہونے میں, بکرا ہے تو اس کی پوری عمر ہوگی. صرف مینڈا اور دمبا یہ اگر سال سے کم ہیں اور فربا ہیں پھر ان کی قربانی کی جا سکتی ہے. لہذا ان اصطلاحات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کسی سمجھدار بندے کو ساتھ لے کے جائیں, اس کی عمر کا بھی دیکھ کر, عیب اور نقص کو دیکھ کر. بعد میں گھر میں آتے ہیں پتہ چلتا ہے تو اس کا تو عیب ہے, اس کو تو کوئی کھالوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں, کوئی اس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے, کسی چیز سے جوڑا ہوا ہے. یہ سارے نقائص کو دیکھ کر, عیوب کو دیکھ کر اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے. ہمیں ان تمام کے تمام عیوب کو دیکھ کر پاکیزہ, صاف ستھرا اور خوبصورتی کے ساتھ جانور جو ملے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے. اصل میں خریداری کا جو ایک سوال, جو کنسیپٹ دیکھا جاتا ہے لوگوں میں, یہ بھی تو پھر عمل ایک سننے میں آتا ہے نا کہ جس طرح میں نے سوال آپ سے کیا, آپ نے کہا کہ عصر سے پہلے بے شک وہ خرید لے اور مغرب سے پہلے اس کو قربان کر دے. لیکن یہ بھی ایک عمل سننے میں آتا ہے, دیکھنے میں آتا ہے کہ اس جانور کو آپ اپنے گھر لے کر آئیں, 1 رات رکھیں یا 2 راتیں رکھیں, اس کی خدمت کریں, تو اس کی مطلب کچھ, یہ تو ایک اچھا عمل ہے کہ ایک بندہ نیت کرتا ہے کہ میں نے خدمت کرنی ہے. اب تو خدمت کی بھی بات نہیں, آپ زینت والوں کو کال کرتے ہیں, وہ بکرے کو ذبح کر کے آپ گھر پہنچا دیتے ہیں. اب تو کنڈیشن ایسی بن چکی ہے, بہت سی کمپنیاں ایسی ہیں جو باقاعدہ طور پر آپ کو یہ پرووائڈ کرتی ہیں کہ آپ کو گھر میں گوشت مل جائے گا. میں نے جیسے ایک کا نام لیا, اور یہ عمل ٹھیک ہے, مطلب تو اس میں ظاہر قربانی تو ہو جائے گی نا. جیسے ایک حاجی ہے, وہ حج کرنے گیا, وہ اتنی قربانیاں کہاں سے لائے, تو ان کو کال ہی آتی ہے کہ جی ہم نے آپ کی قربانی کر دی ہے تو آپ اپنا احرام کھول دیں, تو وہ اس کال کے اوپر ہی قربانی. لیکن کریم صاحب وہ مطلب ایک وہاں پر ایک اجتماع ایسا ہوتا ہے یا ایک حج, مطلب سال بعد جو ایک خاص ایونٹ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں, تو یہاں پر تو لوگ اپنے گھروں میں کرتے ہیں, کرنی چاہیے, بلکہ کرنی چاہیے. مطلب یہاں پر یہ بھی سوال پہ اٹھتا ہے کہ قربانی خود جو ہے کرنے کا جو حکم ہمیں ملتا ہے, یہ جو ہے نا, میں اس میں ایڈ کروں گا, جو اجتماعی قربانیاں ہوتی ہیں, مثلا جیسے مفتی صاحب نے پہلے بتایا تھا کہ مدارس کے اندر 200-300 گائے ہوتی ہیں. اب انہوں نے پہلے دن لوگوں کو وعدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو پہلے دن حصہ دیں گے. مثلا اگر 300 گائے ہیں اور پہلے دن ہم نے ان میں سے 200 لوگوں کو حصہ دینا ہے, اور لوگوں کی خواہش ہوتی ہے جو حصہ ڈالتا ہے, مثلا ہمارے پاس میں حاج القرآن میں ہم 1000 گائے کرتے ہیں, تو 1000 میں سے 700 کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں پہلے دن حصہ دیا جائے. پھر ہم نے اس کے لیے سلاٹر ہاؤس سے رابطہ کیا ہے, ہم ذبح کرنے والی ایک ٹیم ہوتی ہے, وہ ذبح کرتی ہے, باقی
स्लाटर हाउस में आगे उसका गोश्त बनता रहता है। तो वो गोश्त हमें एक दिन 2-3-4 घंटों में सैकड़ों गाय हमें बना के वो दे देते हैं। तो वरना पहले 3 दिन में भी मुमकिन नहीं होता था इतनी बड़ी टीम लगाने के बावजूद कि हम इतनी ज़्यादा कुर्बानी कर सकें। तो बड़े अदारों के लिए मजबूरी होती है। बाकी जो छोटी अपने घरों में किसी ने करने 1 जानवर 2 जानवर या छोटा बड़ा जानवर, उसके लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके लिए बेहतर भी ये कि वो अपने घर में करें, खुद करें, वो उसको कुर्बानी को मुकम्मल करें। अच्छा, ये भी थोड़ी सी करीम साहब वजाहत कर दें, मतलब ये जो मुख्तलिफ बैनर्स हमें नज़र आते हैं या पोस्टर्स नज़र आते हैं कुर्बानी की खालों के, जो लोग मांगते हैं कुर्बानी की खाल, मतलब इस एवज में मांगते हैं सिर्फ कि वो खालें इकट्ठी कर उसके पैसे इकट्ठे होते हैं तो बस वो खा पी जाते हैं या उसका मतलब उसका इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी देखिए तंजीमें, कालादम तंजीमों की तो बात हो गई। हाँ, वो एक अलग चीज़, इलाकाई तौर पे भी लोग कर लेते हैं। बिल्कुल। तो हमें इसमें थोड़ा सा देखना चाहिए। अगर कुछ लोग वैसे ही इलाके के अंदर पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, वो कहते हैं जी हम बाद में कोई ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो कि किसी एतबार से खाल का मसरफ नहीं है। जैसे जी क्रिकेट क्लब हमने बुला लेना, जी हमने लाइट लगा लेनी है, हमने हर सैटरडे को मैच खेला करना है, उससे तो नहीं ना आप वो खाल से ये सब कुछ करेंगे। कुर्बानी की खाल, ये कुर्बानी की खाल है भी, ये से गरीबों का हक होता है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन अपनाते हैं या ऐसे नौजवान सिर्फ बैनर लगा के इमोशनली आपको कुछ नारे लिखे उस पे और इलाके की बेहतरी के लिए कोई ऐसी बात करते हैं, तो कभी भी आप ऐसे नौजवानों को कभी खाल न दें, बल्कि आप जांच पड़ताल के दें। कोशिश ये करें, मैंने अर्ज किया, अगर आपके रिश्तेदारों में करीबी कोई गरीब है उनको दें, या दीनी मदारस जो दीन का काम कर रहे हैं आप खुद समझते हैं आप उनको खाल पहुंचाएं, नहीं तो बेचकर वो पैसे फंड की सूरत में वहां जमा कराएं, ये बेहतरीन मसरफ होता है। बिल्कुल ठीक और है। साथ साथ ये बात भी मैं वजाहत के साथ अर्ज करता जाऊं, जहां अभी बात हुई थी इज्तिमाई कुर्बानी और अकेले कुर्बानी के वाले से, घरों के अंदर चूंकि ऐसा मसला अक्सर बन जाता है, लेकिन घरों में कुर्बानी करने का फायदा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी फरमाते तो सरकार अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा से कहते बेटा और इधर खड़े हो जाओ। सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा खड़ी होती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके सामने 2 मेंढे ज़िबा फरमाते, एक अपने लिए, एक सरकार अपनी पूरी उम्मत के लिए। ये अमल दर हकीकत हम अपने घरों में अगर माहौल बनाएंगे, आज अपनी औलादों के सामने, फिर घरों के अंदर जिस तरह अमूमन होता है कि कलेजी पहले निकाल के पकाई जाती है, फिर सब बैठ के दुआ करते हैं, दुआ करके हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने घर वालों को शरीक करते हैं, फिर उसके बाद उसको खिलाया जाता है। ये एक ऐसा खूबसूरत तरीका है, आज आपकी औलाद आपको करते हुए देखेगी, कल यही अमल जारी रहेगा तो आपको भी दुआओं में याद रखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे। तो ये घरों में एक आदम ऐसा माहौल होना चाहिए। अगर आप बाहर भी किसी जगह कर रहे हैं, जैसे बड़ी अच्छी बात की मुफ्ती साहब ने, तो घर में कम से कम एक जानवर छोटा आप घर में जरूर करें, ताकि घर में भी रिवायत रहे, हम सुन्नत इब्राहिमी और उसके साथ साथ अपने जो हमारे कल्चर का तरीकाकार है, हमारी तहजीब है, हमारा इस्लामिक आइडेंटिटी के एतबार से एक अलग तशख़्ख़ुस है, बिल्कुल। तो वो तशख़्ख़ुस भी हमारा बरकरार रहे। घरों का माहौल इस हवाले से होता है कि जी आज घर में कुर्बानी हो रही है, अल्लाह ताला खून बहाने की बरकत से बहुत सी तकलीफें भी दूर कर देता है, परेशानियां भी दूर होती हैं, इसलिए में घरों के अंदर भी ऐसा माहौल बनाकर खुद कुर्बानी की कोशिश करनी चाहिए। जो बाहर के ममालिक हैं जहाँ पर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर कुर्बानी होती है, सब में तो नहीं होती ममालिक में, जाहिर सी बात है, तो वो लोग जो बाहर रहने वाले हैं वो अगर वहीं पर अपने पैसे जमा करवा देते हैं और बस मतलब कुर्बानी फिर उनकी हो जाती है। अदारी बात है। देखिए इसमें 2 सूरतें हैं, बाग मकाम पर चूंकि वो गोश्त को और इन चीजों को ले जाना ममनू समझते हैं, जी जी, तो वो पैसे जमा करवाते हैं और वो ज़िबा हो जाता है, तो भी ठीक है। दूसरी सूरत उनके लिए है कि वो अपने जो रिश्तेदार पाकिस्तान या इस्लामी ममालिक में हैं उनको कॉल कर दें कि जी आप ये पैसे हम भिजवा रहे हैं, आप इसकी कुर्बानी हमारे नाम की कर दें, गोश्त आप ही खा लें। तो अब वो क्या होगा, वो रिश्तेदारी, वो जो सिला रहमी का ताल्लुक भी कायम रहेगा और उसके साथ साथ उनका जानवर भी एक मुसलमान के साइज यकीनन ज़िबा करेगा, फिर मुसलमानों में आसानी से वो तकसीम भी हो जाएगा, किसी किस्म की कबात नहीं होगी। अलबत्ता अगर किसी ऐसे ममालिक में ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पाबंदी है, वहाँ आप ऐसे खुलेआम जानवर ज़िबा नहीं कर सकते और इस तरह की बहुत सी कंडीशन लगी होती हैं, तो फिर इस सूरत में आप किसी भी कंपनी को जाके आप पैसे जमा करवा दें और अगर वो आपको गोश्त भिजवा दें तो भी ठीक है, नहीं भिजवाते आपके नाम की कुर्बानी वो कर दें, आपको तसल्ली हो तो आपकी कुर्बानी हो जाए। बिल्कुल ठीक। इसमें इन्होंने बड़ी बेहतरीन बात फरमाई कि बाहर के ममालिक में खास मसला है वो झटके का,
جھٹکے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جانور کو جو ہے وہ ذبح کر دیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے مشین کے ساتھ آج کل یہ جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے یورپ میں اور امریکہ میں، تو اس صورت میں بہتر حال یہی ہے کہ اسلامی ممالک میں جو ہیں جن کے عزیز و اقربا ہیں ان کو پیسے دے دیے جائیں یا ان کو قربانی کا جانور کا کہا دیا جائے کہ ان کی طرف سے قربانی کر دی جائے، کیونکہ جھٹکے کی صورت میں قربانی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ تو پھر ایک جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے میر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ ہمارا ادارہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا ادارہ ہے اور بہت زیادہ قربانی کی جاتی ہے اجتماعی. جی اس میں میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جیسے ہمارے ہاں پہلے یہ تھا کہ ہر سال جو پاکستانی فورن میں ہے امریکہ، یورپین ممالک اور کینیڈا اور دیگر ممالک میں، وہ تقریباً 5 سے 10 ہزار کے قریب ہمیں گائے پاکستان اس کے پیسے یہاں بھیجتے تھے. اب سارا پیسہ وہ ان پاکستانیوں کا ہے جو پاکستان سے باہر مقیم ہیں اور وہ اپنے پیسے یہاں پاکستان میں غریب لوگوں کے لیے بھیجتے. یہ اتنی بڑی تعداد ہے، یہ اتنے بڑے لوگ ہیں جو پاکستانی قوم کی اس طرح خدمت کر رہے ہیں، لیکن عام طور پہ لوگوں کو ان کا علم نہیں ہے. وہ صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ وہ باہر جا کے بیٹھے، لیکن ان کے گوشت کی ایک ایک بوٹی آج پاکستان کے تمام پسماندہ علاقوں کے غربا کے گھروں میں پہنچی ہے اور ہر سال پہنچتی ہے. یہ 8,500 کی تو ہم اس کے امین ہیں جو ہم پہنچا رہے ہیں. چلیے یہ بہت اچھی بات ہے جی. آپ کو ہم یقیناً جو ہے خراج تحسین پیش کریں گے آپ کے دائرے کو بھی، اور دعا گو ہیں بلکہ آپ کے لیے کہ آپ اس نیک مقصد میں آپ کو مالک مزید کامیابی عطا کرے. کریم صاحب ابھی پروفیسر صاحب فرما رہے تھے، حسن بیگ صاحب، کہ وہ مطلب وہ جھٹکے سے اور مشین سے اس طرح قربانی نہیں ہوتی ہے. تو غالباً یہ سنا ہے کہ مطلب گوشت چونکہ یہاں بھی بنتا ہے، جس طرح آپ نے مختلف کمپنیز کا ذکر کیا کہ وہاں پر گوشت بنتا ہے، تو وہاں پر مشین سے گوشت بنتا ہے، لیکن وہ جو ذبح ہے وہی ذبح کر دیا جاتا ہے. باقی سلاٹر ہاؤس میں پورا جانور وہ کاٹ کے فوراً 1-2 منٹ میں کاٹ دیتے ہیں. وہی میں وضاحت پوچھنا جیسے ڈائی بنی ہوتی ہے نا کسی چیز کو بنانے والی، اس طرح وہ ڈائی فکس ہوتی ہے جانور کی گوشت کاٹنے میں، تو وہ اس میں فوری طور پہ کٹ کے باہر آ جاتا ہے. اچھا گوشت کٹنے کا وہ مراحل جو بتا رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ذبح کرنے کا ایک شرعی طریقہ شریعت یہ واضح کر دیں کہ سلاٹر ہاؤس کے اندر ذبح اسی طریقے کے مطابق کیا جاتا ہے جو عام گھروں میں کیا جاتا ہے. وہاں جو وقت بچ جاتا ہے، جو کسائی ہوتے ہیں وہ صرف ذبح کرنے پہ لگے ہوتے ہیں، باقی ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، باقی مشینوں پہ گوشت بنتا ہے. باہر UK کے اندر یہ نظام تھا کہ جھٹکے کے ساتھ، جیسے علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ گوشت بنتا ہے. پاکستانی مسلمانوں نے ان لوگوں کو کہا، یورپ کی کچھ ریاستوں کے اندر ان کو کہا تھا کہ مسلمان کچھ لوگوں نے ایسے سلاٹر ہاؤس وہاں بنائے لیکن بہت کم ہیں، تو لوگوں کو وہاں تشفی نہیں ہوتی، جس وجہ سے وہ پاکستان بھیجتے ہیں. تو پاکستان میں وہ اطمینان کے ساتھ اپنی قربانی کرواتے ہیں. یہ بالکل جائز اور احسن جو طریقہ ہے وہی یہاں پہ. جی بالکل. دیکھیں نا، اگر شریعت مطالعہ کے جو ضوابط ہیں اس کے مطابق اگر ذبح شرعی ہو، تو شریعت مطالعہ نے جس طرح رگوں کو ترتیب سے کاٹنے کا حکم دیا، پھر بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کلوا مما لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو نہ کھاؤ. اس کا مطلب کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا یہ لازم ہوتا ہے جس وقت کوئی بھی ذبح کرے. اسی طرح اگر کوئی اہل کتاب ہے ان کے ذبیحہ کے بارے میں حکم شرعی موجود ہے. لیکن اگر کوئی صرف مشین کے اندر ایک ریکارڈنگ کر لیتے ہیں یا کوئی ایسی کنڈیشن بھی بنا لیتے ہیں اور پھر وہ اسی کے ساتھ گزرتے ہوئے ایک ہی بار کے ساتھ گردن کو بالکل تن سے جدا کر دیں، تو اس طرح جو ہے وہ شریعت نے بے رحمی سے جانور کو مارنے کی اجازت نہیں دی ہے. اس طرح ذبح شرعی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذبح شرعی کا ایک طریقہ کار ہے. اس کے مطابق اگر کوئی ذبح کرتا ہے بعد میں گوشت بنانے کی کوئی بھی کنڈیشن ہو، وہ ڈائی میں ہو جس طرح بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ گوشت کو بنانے کے مراحل میں جس طرح بھی آپ کریں ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ذبح کرنا ضروری ہے جو شرعی احکام شریعت نے ذکر فرمایا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ. وقفہ ہم یہاں پر لے لیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات آپ لوگوں سے دوبارہ کریں گے. پروگرام دیکھتے رہیے، ہمارے ساتھ رہیے گا آپ لوگ. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام راہ فلاح عید اسپیشل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور بس پروگرام کے آخری ہمارے لمحات ہیں. بہت مکمل تفصیل کے ساتھ ہمارے علماء کرام نے آج کے دن کے حوالے سے، عید قربان کے حوالے سے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے اور بالخصوص قربانی کے حوالے سے جو مسائل تھے وہ ڈسکس کیے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں تک ہماری یہ گفتگو جو پہنچی ہے آپ نے پسند بھی کیا ہوگا انشاءاللہ، اور اس پر عمل بھی ہوگا، تاکہ جو ہمارے بیٹھنے کا مقصد ہے صحیح معنوں میں وہ
جو ہے مکمل ہو سکے۔ پروفیسر حسن بیگ صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنی گفتگو میں پیغام بھی دے دیں، اور بالخصوص آج کی گفتگو کے حوالے سے بھی اور عید قربان کے حوالے سے بھی۔ میری طرف سے آخر میں تمام عالم اسلام کو بہت بہت عید مبارک۔ اب تک لوگ جو ہیں اپنی قربانیاں کر رہے ہوں گے، عید کی نماز پڑھ چکے ہوں گے، تو اپنی عید کی قربانی میں اپنے عزیز و اقربا بالخصوص غربا کو ضرور یاد رکھیں، اور جو آپ کے دروازے پر مانگنے آئیں اللہ کے نام کے اوپر صدا دے تو اللہ کی رضا کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دیں، اس کو خالی ہاتھ مت لٹائیں، کیونکہ وہ اللہ کا سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا مہمان بن کر آپ کی طرف آیا ہے، وہ آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے، تو اس کو نامراد یا اس کو ڈانٹیں یا اس کو کسی قسم کی سرزنش نہ کریں۔ اگر آپ کی قربانی میں گوشت بننے میں کچھ کسی قسم کا تھوڑی سی تاخیر ہے تو اس کو انتظار کروا دیں یا کچھ دیر کا ٹائم دے دیں کہ اس دیر کے بعد وہ آ جائے، لیکن اس کا حصہ ضرور رکھیں اپنے لیے، اپنے عزیز و اقربا اور غربا کا ضرور اس میں جو ہے خیال رکھیں۔ میری طرف سے بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے ناظرین محترم۔ یقیناً اس چیز کو بہت دیکھا جاتا ہے کہ جو بیچارے غریب لوگ یا ایسے لوگ جو آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اس انتظار میں کہ آپ نے کب ان کو گوشت دینا ہے، کب آپ کا گوشت بنے، تو خدا را وہی لوگ صحیح معنوں میں حقدار ہوتے ہیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ اس طرح نہ کیا کریں جہاں پر اتنا کچھ ہوتا ہے، مطلب جس طرح ابھی تفصیل سے بات ہوئی کہ تقسیم جب آپ کر لیں گوشت کا، تو جو ان کی تقسیم جو آپ نے نکالی ہوتی ہے انہی میں سے آپ نے دینا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ ان کو بھی وقت پر جو ہے وہ آپ ان کی چیز پہنچ جائے۔ ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب آپ کی طرف آئیں گے، آپ کیا کہیں گے آخر میں اس حوالے سے؟ جی بالکل، میں پاکستان اور بیرون پاکستان جو مسلمان اس وقت عید منا رہے ہیں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کی، اور آپ جو خاموش مستحق ہے اس کو ضرور اس کا حصہ پہنچائیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کے دروازے پہ آ کے مانگتا ہے، جی، جو آپ سے مانگنے کے لیے اپنی زبان سے کچھ کلمات کہتا ہے، ایک وہ ہے جو خاموش ہے، جو وزاداری میں عزت میں خاموشی سے بیٹھا ہے کہ لیکن اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس تک ضرور پہنچائیں۔ وہ آپ کا محلے دار ہو، وہ آپ کا رشتہ دار ہو، وہ آپ کا دوست ہو، یا کسی بھی طرح کا آپ کا اس سے تعلق ہو یا نہ ہو، آپ اس تک ضرور اپنے گوشت کا حصہ پہنچائیں۔ اصل حقدار وہ ہے۔ اگر آپ نے اس خاموش مستحق تک اپنا حصہ پہنچا دیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے بہت بڑا اجر و ثواب کما لیا ہے۔ بالکل خوبصورت بات آپ نے کہی ہے۔ صاحبزادہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب آپ کی جناب آؤں گا، اور آپ ہماری آج کی مکمل گفتگو کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے ناظرین و سامعین کے لیے، اور اس کے ساتھ عید قربان کے حوالے سے بھی خاص طور پر آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ در حقیقت عید الاضحیٰ یہ وہ خوبصورت دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم قربانی کر کے اس بات کا عزم صمیم کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ رب العزت کے حکم کی تابعداری کی، اپنے مال پیسے کو وقت نہ دی، بلکہ رب قدوس کے احکام کو ہم نے سب سے زیادہ ترجیح دیتے ہوئے خوبصورت خریدا ہوا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ بالکل، اہل اسلام کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ یاد رکھیں، ہم عید منائیں، ہم اپنے مال کو پاک کرتے ہیں زکوٰۃ دے کر، صدقات دے کر، اللہ کی راہ میں قربانی دے کر۔ جہاں مال پاک ہو وہاں ہم نے گلی محلوں کو بھی پاک رکھنا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ کوشش کریں عید مناتے ہوئے اپنے گرد و نواح کو، ماحول کو صاف اور پاک رکھیں، اس لیے کہ ہم جہاں قربانی کریں گے وہاں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کسی قسم کا کوئی ماحول آلودہ نہ ہو۔ اکثر اب آپ عید کے دنوں میں کچھ ایسے معمولات اپناتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ہمسائے کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے قریب سے گزرنے والے گلی محلے میں لوگ کسی نہ کسی تعفن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ عمل بھی درست نہیں، اس لیے کہ جہاں ہم حقوق اللہ کی پاسداری کر رہے ہیں وہاں ہمیں حقوق العباد کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور حقوق العباد میں کسی کو تکلیف دینا یہ درست نہیں۔ راستے کو اس کا حق دیا جائے، اللہ رب العزت کے احکام کی فرما برداری کی جائے۔ مومن کا یہی شعار ہوتا ہے۔ باری تعالی ہم سب کی قربانیاں قبول فرمائے، اور رب قدوس اس قربانی کے جو بنیادی فوائد اور ثمرات ہیں اپنی زندگی کو رضا الہی کے مطابق گزارنے کا جذبہ اللہ تعالی ہم سب کو اس جذبے سے سرشار فرمائے۔ الہی آمین۔ بہت خوبصورت بات آپ نے یہاں پر کہی ہے، اور میں آپ ہی کی بات کو مزید اگر آگے بڑھاؤں، جہاں پر آپ نے صفائی کی
بات کی، بہت اچھی بات ہے اور ضرورت بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ہمارے ملک میں بالخصوص آپ جہاں پر قربانی کریں اور ان ساری چیزوں کا خاص طور پر جو ہے وہ اہتمام بھی کریں اور خیال بھی آپ لوگ خاص طور پر رکھیں. اور یقیناً بہت سے مزے کے پکوان ہر گھر میں بنیں گے اور ہر گھر میں بن رہے ہوں گے، آغاز ہو چکا ہوگا، لیکن یہ بھی ایک خوشیوں کو بانٹنے کا موقع ہم لوگوں کو مالک کائنات کی جانب سے ملتا ہے کہ فیملیز بیٹھتی ہیں آپس میں، بچے بیٹھتے ہیں، نوجوان بیٹھتے ہیں اور جو ہم کھاتے ہیں، جو ہم پیتے ہیں آپس میں بیٹھ کر، یہ بھی ایک اتفاق میں جو برکت ہوتی ہے اس کا ایک ذریعہ خاص طور پر ہم لوگوں کو نظر آتا ہے. تو یقیناً آپ لوگ اس محبت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ آج کے دن کو، اس عید الاضحیٰ کو منائیں، اپنے ان پیاروں کو یاد رکھیں، خوشیاں بانٹیے، محبت کیجیے، پیار کیجیے، بھائی چارہ اور امن اس کو قائم کیجیے، اور جو صحیح معنوں میں حقدار ہے قربانی کے گوشت کا اس کا گوشت بھی پہنچائیں. اور اس عید قربان کے ساتھ ساتھ جو ایک آپ لوگوں کی اور ہم لوگوں کی بھی بالخصوص جو ایک انا کی قربانی ہے، وہ بھی ہم لوگوں کو انا کی قربانی دینی ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں وہ بن سکیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک جو ہے وہ پسندیدہ شخص ہوتا ہے. اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سبزدہ پروفیسر ڈاکٹر محمد علی کریمی صاحب، محترم جناب ڈاکٹر میر آصف اکبر صاحب، پروفیسر حسن بیگ مجددی صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ. آپ آج کے دن ہمارے ساتھ رہے، آپ نے عید الاضحیٰ میں لوگوں کی رہنمائی بھی کی اور جو سوالات تھے ہم نے وہ بھی اپنے علماء کے سامنے رکھے اور آپ لوگوں کو جوابات بھی یقیناً ملے ہیں. ایک دفعہ پھر ہماری پوری ٹیم کی جانب سے، کوہ نور نیوز کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی ڈھیر مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہم اپنی خاص آپ لوگ جو ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہماری ہوتی رہے گی. بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.